میرے لیے بہت انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ میرے اندر کی کریوسٹی بہت زیادہ تھی. ہمارے گھر میں یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں کہ تم لڑکا ہو تم لڑکی ہو, لیکن میرے اندر کا تجسس یہ بھی تھا کہ گھر کے باہر کیا ہے. میں سوچتی تھی دنیا میں عورتیں کم ہیں. بیکاز کہ آپ کے گھر میں بھی عورتیں کم تھی جس کی وجہ سے آپ یہ سوچتی تھیں؟ میرے گھر میں عورتیں بہت تھیں. آپ کی جو جنریشن ہے اس میں اتنا تجسس ہے کہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں. جتنا ہم آرٹیفیشل کھاتے ہیں آئی تھنک ہم اللہ کی نعمت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. The processed food you are talking about. Yes. The economy is going down because we're depriving each other of the rights as well. It's a good start. Should we start with her name? نورینا شمس, جو کہ کسی زمانے میں ابھی بھی ہے وہی ہے. جب آپ کرکٹ کھیلا کرتی تھی تو آپ کا نام تھا نور اسلام. نور اسلام. یہ نام کس نے دیا تھا؟ کوچ نے دیا تھا. تو ہاؤ واز لائک, کیوں, مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا جو انٹرسٹ اسپورٹس میں ہے, رائٹ, خواہ وہ آپ نے سائیکلنگ کا ذکر کیا یا کرکٹ کا ذکر کیا, اب اسکواش میں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں اسپورٹس میں ہی آپ کا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا؟ ہاؤ دس آل اسٹارٹڈ بائی دا وے؟ سو جیسے میں نے آپ کو روم میں بتایا پہلے, آئی کم فرام ویری اسٹارٹ میں, ابھی نہیں, آئی کم فرام اے ویری پریویلیج بیک گراؤنڈ. ٹھیک ہے, میں پیدا بہت پریویلیج بیک گراؤنڈ میں ہوئی ہوں. دیٹ چینج لیٹر, وہ دوسری بات ہے, قسمت کی بات ہوتی ہے. اللہ نے مجھے ایسے ماں باپ دیے تھے کہ جنہوں نے خود کچھ نہیں کیا تھا لیکن انہوں نے ہمیں سب کچھ دیا تھا. اور میں ان بچوں میں سے تھی جو میری تھیراپسٹ خود بتاتی ہے اور جو میں خود بھی سوچتی ہوں تو دیٹ میک سینس, اے لاٹ آف سینس. آئی ہیو بین اے ویری انرجیٹک پرسن. آپ مجھے ایک روم میں چھوڑ دیں 1 مہینے, آپ کو اس روم میں بہت ساری چینجز ملے گی, بہت ساری. اور اس طرح نہیں کہ بیڈ کو چینج کر دو, یہ ساری چیزیں. آپ کو ادھر پینٹنگز ملے گی, آپ شاید اس میں کنسٹرکشن بھی ہو چکی ہو, بہت ساری چیزیں. سو میرے اندر بہت زیادہ اس طرح کی انرجی ہے, اور ایسے لوگ دنیا میں, مجھے کہا گیا ہے, آئی ڈونٹ نو, آئی اسٹل ڈونٹ بلیو, بٹ مجھے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, روم تو چھوڑیں, ایک چھوٹی سی بات ہے, آپ کو ایک گھر میں چھوڑ دیتے ہیں, 1 مہینے کے لیے بند کر دیتے ہیں, تو مہینے کے بعد ہمیں کیا ملے گا اس گھر میں؟ کیا آپ ایسا کریں گی اس مہینے میں جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے آپ میں زیادہ انرجی ہے؟ You can say some changes like maybe I add some shelves, maybe اس کا میں پورا رینوویشن چینج کر دوں, maybe میں اس کا پینٹ چینج کر دوں, because my head constantly think and I have to slow it down. And یہ میں نے بہت بچپن سے اپنے آپ میں دیکھا ہے کہ بہت انرجی ہے اور مجھے وہ انرجی کہیں یوٹیلائز کرنی تھی. شاید میرے ماں باپ کو یہ چیز پتہ تھی تو انہوں نے بچپن سے ہی مجھے اس چیز میں ڈالا تھا. میرے ابا نے, میں شاید میں 8 سال کی تھی, 7 سال کی تھی, مجھے ٹوائز دیے, مجھے سائیکل دی. الحمد للہ میرا بہت بڑا گھر تھا, ہے ابھی بھی الحمد للہ. مجھے یہ کہا گیا تھا کہ گھر سے باہر مت نکلنا, گھر میں ہی کھیلنا. دیر میں آف کورس ریجن کے اپنے کلچرز ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. تو میرے لیے بہت انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ میرے اندر کی کریوسٹی بہت زیادہ تھی. کہتے ہیں لوگ, میرے ذہن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ کا سب سے بڑا اسکول جو ہوتا ہے, انسان کا سب سے بڑا ٹیچر جو ہوتا ہے, سب سے بڑا استاد, وہ تجسس ہوتا ہے, کریوسٹی. میرا سب سے بڑا استاد ہمیشہ تجسس رہا ہے, کیونکہ میری امی کبھی اسکول نہیں گئی, میرے ابا کبھی ریگولر اسکول نہیں گئے, تو میری ان کے ساتھ وہ کانورسیشنز نہیں تھی. بس ٹھیک ہے اسکول گئے, کارٹون دیکھا, جو کارٹون سے دیکھا وہ گھر پہ کرنے کی کوشش کی. کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ نہیں ہو سکتا.
آپ خود سوچے کہ ایک کارٹون آتا ہے یا ایک شو آتا ہے, گیم شو, جو نکلوڈین آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ میں ہوتا ہے. اس میں ایک گیم شو ہوتا تھا گلوبل گٹس. اس میں ایک پورا اسٹنٹ کچھ بناتے تھے, ٹھیک ہے, اس کا پورا ایک سیٹ ہوتا تھا. اس کو ہم دیکھتے تھے, وہ ہم گھر بناتے تھے. میرے ابا کنسٹرکشن میں ہوتے تھے, تو ہم ان کی امپلائیز کو کہتے تھے یہ چیز بنا کے دو. تو وہ کہتے تھے کہ کیسے بنا کے دے. ہم اس کو ساتھ بٹھاتے تھے, شو کا ریپیٹ ہوتا تھا, اس ٹائم ریکارڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی. ہم کہتے تھے دادیو کا تو داؤ کا, ٹھیک ہے. تو وہ سیٹ بنانا اتنی چھوٹی چیز نہیں ہوتی تھی. وہ مطلب پورا ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک پورا وہ ایک جگہ بناتے تھے, جیسے نینجا وارریئرس کے لیے بناتے تھے. ہم کیا 7-8 سال کے بچے ہوتے تھے, لیکن وی وانٹیڈ دیٹ. اور ہمارے ماں باپ نے ہمیں کبھی اسٹاپ نہیں ہونے دیا. اور ہم سوچتے تھے کہ ہمارے جیسے بچے ہر کوئی ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے ماں باپ نے وہ تجسس کبھی اسٹاپ نہیں کیا. تو آپ خود سوچیں کہ امریکہ میں جو بچے کر رہے تھے وہ ہم دیر میں بیٹھ کے کر رہے تھے. کیا آپ کے پیرنٹس نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ جب آپ نکلوڈین کا وہ سارا سیٹ بنوا رہی ہوتی تھیں ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کے دوران, ان کے اسٹاف کو بٹھا کے کہ یہ بناؤ, تو ابا اماں نے کبھی نہیں کہا یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اب ظاہری بات ہے جب وہ بن رہا ہوگا تو اگر وہ سیٹ ہے تو اس میں اینٹیں ہوں گی, اس میں سارا نظام ہوگا, اس میں ریسورسز لگ رہے ہوں گے, اور ابا اماں کہیں یار کیا آپ لوگ ٹائم ضائع کر رہے ہو, ٹائم کے ساتھ ساتھ چلو پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں, کیونکہ میرے مزدور جو ہیں یہ ابھی ان کو کام پہ ہونا چاہیے تھا, یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ شو دیکھ رہے ہیں اور وہی ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے تھے بس گھر سے باہر مت نکلو, جو کرنا ہے گھر کے اندر کرو, گھر سے باہر مت نکلو. دیر سیف نہیں تھا اس وقت, دیٹ از وائی آئی کانٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ, بٹ یس آئی ووڈ سے دس تھنگ کہ اگر میں ابھی, اب میرے بچے نہیں ہیں آف کورس, لیکن میرے بھانجے بھتیجیاں باہر نکلے, میرے چھوٹے بھائی بہن باہر نکلے, تو آئی ووڈ اسٹل سے کہ گھر سے باہر مت نکلو. سیف ان اے سینس کہ صرف آدمی یا مرد کے لیے نہیں, ٹھیک ہے, جانور ہو سکتے ہیں, کوئی اور چیز ہو سکتی ہے, بچہ بھٹک سکتا ہے. آپ 6 سال کے بچے کو باہر نہیں چھوڑ سکتے, نالے میں گر سکتا ہے, کچھ اور ہو سکتا ہے. تو مائی پیرنٹس ور ویری پروٹیکٹیو, ٹھیک ہے. اور الحمد للہ گھر بہت بڑا تھا, ٹھیک ہے, تو باغ میں جا کے کھیلو, ادھر جا کے کھیلو, جدھر کھیلنا ہے کھیلو, ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں بنا کے دینا, یہ سارا کچھ, تو آئی ووڈ سے کہ انہوں نے ہماری کریوسٹی کو بہت فیڈ کیا, ٹھیک ہے. تو جتنے بھی ڈاکٹرز آتے تھے, جتنے بھی انجینئرز وغیرہ آتے تھے, وہ کہتے تھے یار تم لوگ اپنا ذرا گھر دکھاؤ, یہ تم لوگوں نے اس میں کیا کیا ہے. ہمارے بچے بار بار کہتے کہ حاجی صاحب کے گھر پہ, ان کے گھر پہ سلائڈ بھی ہے, ان کے گھر پہ جھولے بھی ہے, ان کے گھر پہ یہ بھی ہے. اور ہم سوچتے تھے یہ نارمل ہے. ہم جب اسکول جاتے تھے ہم سوچتے تھے یہ نارمل ہے, یہ سب کے گھر ہوتا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا. اور ہمارے پیرنٹس نے اس چیز کو اتنا نارمل کیا تھا کہ ہم سارے بچوں کو گھر لے آتے تھے, ہم سارے کزنس کو گھر لے آتے تھے. ہمارے گھر میں یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں کہ تم لڑکا ہو تم لڑکی ہو. لیکن میرے اندر کا تجسس یہ بھی تھا کہ گھر کے باہر کیا ہے, اور میرے اندر کا یہ اور تجسس یہ بھی تھا کہ میں سوچتی تھی دنیا میں عورتیں کم ہیں. بیکاز کہ آپ کے گھر میں بھی عورتیں کم تھی جس کی وجہ سے آپ یہ سوچتی تھیں؟ میرے گھر میں عورتیں بہت تھیں. اچھا, ٹھیک ہے. مجھے جب سائیکل ملی تو میں 6 سال کی تھی, 7 سال کی تھی آئی تھنک. جیسے ابا جلسے کے لیے, آفس کے لیے, جدھر بھی نکلتے تھے میں اسی ٹائم نکلتی تھی. حالانکہ مجھے الاؤڈ نہیں تھا, لیکن اچھا مزے کی بات یہ تھی کہ اگر مجھے الاؤڈ نہیں تھا بھائی کو بھی الاؤڈ نہیں تھا. تو دیٹ واز اے نارمل تھنگ نا. اس طرح نہیں تھا کہ بھائی کو بھی الاؤڈ, بھائی کو الاؤڈ ہے اور مجھے الاؤڈ نہیں ہے, دونوں کو الاؤڈ نہیں تھا. سو واٹ ہیپن واز کہ میں چلی جاتی تھی. اب ایک جگہ پہ دیکھو عورت نظر نہیں آتی, مرد نظر آتے, دکان میں مرد نظر آتے. تو ہوتے ہوتے میں ایک دن کسی اور گاؤں چلی گئی, اکیلے سائیکل چلاتے ہوئے. اوہ نائس. پھر دوسرے گاؤں چلی گئی, پھر تیسرے گاؤں چلی گئی. یہ میں ہر روز کرتی تھی. پھر کبھی ایک ہفتہ, دوسرے ہفتہ. ایک دن میرے ابا کے کسی امپلائی نے مجھے پکڑ لیا کہ تم کیا کر رہی. تو دیر اور سوات میں وہ
एक सुजुकी चलती है, पीछे जगह खाली होती है, अभी भी चलती है। तो उसने मेरी साइकिल उसमें डाली, मुझे कहा चलो घर। तो मेरे अब्बा ने कहा कि किधर तक गई थी? मैंने कहा कि मुंडा नहीं है, मुंडा दैट्स माई अबाया, उधर तक पहुंची। तो अच्छा खासा मतलब आई वुड से गाड़ी में 1.5 आवर लगता है। गाड़ी में? तो साइकिल पर तो कम से कम 2.5-3 घंटे लगते होंगे फिर। Yes. ओ क्रेजी। और ये आप उस वक्त कितने साल की थी? 7 साल की। 7 साल की उम्र में आप साइकिल निकाल कर अकेले घर से 3 घंटा दूर साइकिलिंग करते हुए पहुंची और वहाँ पर अब्बा के एक मुलाजिम ने आपको देखा। हाँ। तो अब्बा ने फिर पेंट ही लगाई कि बेटा मैंने तो कहा था। डर बहुत लगा, लेकिन बाबा बहुत तजस्सुस में थे कि न वो थकी है, न वो डरी है। उसकी तजस्सुस को इतना दूर तक लेके गई है कि वो बार बार सोच रही थी कि औरत नहीं है, क्यों नहीं है। मतलब मुझे ये परवाह नहीं थी कि मेरे अब्बा कौन है, मुझे ये भी परवाह नहीं। हालांकि मेरे अब्बा को बहुत सारे लोग जानते थे और मुझे पता था कि सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो लोग कहते थे कि मत जाओ बाहर। थी तो मैं हाजी साहब की बेटी। तो वो साइकिल मेरे लिए एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। मैं घर आती थी, मैं ड्राइंग करती थी, मैं डिफरेंट चीज़ें पढ़ती थी। मेरे अब्बा को अंग्रेज़ी पढ़नी इतनी नहीं आती थी, मैं अंग्रेज़ी की क्या अखबार पढ़ती थी। लाइक आप खुद सोचें कि ऐसा ख़ानदान जहाँ पर आपकी जो आपसे पहले की जनरेशन है उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन आपकी जो जनरेशन है उसमें इतना तजस्सुस है कि वो सब कुछ कर रहे हैं। वो कंप्यूटर में भी मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मेरी बड़ी बहन करती थी, वो साइकिल भी चला रहे, वो इंटरनेशनली कोई गेम्स देखते वो भी घर में बना रहे, उस चीज़ को रोक नहीं रहे। तो वो आपकी तजस्सुस और भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो फिर वो एनर्जी लेवल आपका और भी हाई हो रहा है। कभी मैंने घर पे बचपन में रहे ऐसे याद नहीं है कि हम बैठ के अम्मी या खाला को देखते थे कि वो कोई गॉसिप कर रहे हैं कि वो फलाना को देखा, उसने ऐसे कपड़े पहने, ऐसे पहन, जो कपड़े हमने पहने वो भी हम पहन रहे। छोटी थी तो जो ड्रेसेस मांगे वो भी पहने, ठीक है। कभी सिंड्रेला के, कभी क्या। तो मेरे लिए मेरा बचपन बहुत रंगीन था। तो मेरा जो एनर्जी का लेवल था वो बहुत हाई था, और मेरे लिए वो बचपन हमेशा से नॉर्मल रहा है हर बच्चे के लिए। स्कूल जाती थी तो मुझे लगता था कि सारे बच्चे यही है, ठीक है, अनटिल इट चेंज्ड कि जब मेरे अब्बा की डेथ हुई। उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? 11 साल। 11 साल। जब 11 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई, वो जो दुनिया ऐसे चेंज यस वो कहते हैं ना कि पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, यस, और सर के ऊपर से आसमान। हाँ। बंदा कहे यार खला में आ गया हूँ, क्या हो गया? ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग चेंजेस। या इट वाज लाइक उस दिन मैं लड़की बनी। लड़की बनी या लड़का बनी? उस दिन मैं लड़की बनी। उस दिन पहली दफ़ा मुझे एहसास हुआ कि मैं लड़की हूँ। मुझे बताया गया घर से नहीं निकलना, लोग ऐसे देखेंगे। साइकिल चलाना तो दूर की बात, पढ़ना होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है। लोग ऐसे देखेंगे। 11 साल की उम्र में कभी सोचा नहीं था, लेकिन रिश्ते भी आएंगे, ठीक है। बहुत खूबसूरत हो, शायद लोग चाहते होंगे कि प्रोटेक्ट करे, ठीक है, क्योंकि वैसे भी तो अब्बा है नहीं, भाई तो छोटे है, ठीक है। तो शायद प्रोटेक्शन आपकी ये हो कि आपकी फैमिली के साथ कोई ताल्लुक़ बनाए, और वो ताल्लुक़ का ज़रिया आप हो, आपकी बहनें हों, ठीक है, क्योंकि अम्मा को सपोर्ट चाहिए, सही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रॉन्ग अम्मा ऐसी थी कि उन्होंने कभी ये नहीं होने दिया कि हमें वो ज़रिया बने, वो ख़ुद प्रोटेक्शन बनी। ये भी फील हुआ कि अब्बा के जाने के बाद दुनिया मतलब वो तो चेंज हुई, तीर भी चेंज हुआ, हालात चेंज हुए, स्कूल्स बंद हुए,
टाइम ऐसे आया कि स्कूल में ब्लास्ट हुआ, ठीक है। कभी ज़िंदगी में गवर्नमेंट स्कूल की शक्ल नहीं देखी थी, गवर्नमेंट स्कूल भी देख लिया। ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि ये कोई बदकिस्मत बात है, मज़ा बहुत आया, देखा कि जो दूसरे बच्चे देखते हैं वो हम भी देख रहे, ठीक है। पश्तो पढ़नी सीखी, बोलनी सीखी, लिखनी सीखी, उनके साथ इंटरेक्शन करना सीखा, खुद लड़ना सीखा। एक और बात ये कि अब्बा के टाइम में एट द एज ऑफ 9 शायद ही किसी बाप ने अभी तक दीर में या पेशावर में भी ऐसा किया हो कि 9 साल की उम्र में वो मुझे इस्लामाबाद तक उन्होंने मुझे भेजा। स्कूल की टीम तो नहीं थी, 2 ही लड़कियां गई थी, एक किसी मेजर की बेटी थी, एक मैं अकेली थी, और मैं स्पीच कंपटीशन के लिए गई थी। तो मैं वापस ट्रॉफ़ी के साथ आई थी। तो आज भी जब मैं सोचती हूँ तो सारे बच्चे मुझे नज़र नहीं आते कि जो 9 साल की उम्र में जाए और कुछ जीत के आए, और स्पीच कंपटीशन में, और वो स्पीच का उन्वान भी मुझे याद है कि आज का मुसलमान कैसा हो। 9 साल की उम्र में मुझे वो मौका मिला कि मैं डिफ़ाइन करूं कि आज का मुसलमान कैसा हो, और वो मुझे बाद में डिफ़ाइन करने को मिला कि जो मेरा प्रिविलेज था उसको अल्लाह ने लिया, या मेरे अब्बा ने लिया, या मेरी अम्मा ने लिया, या जिसने भी लिया, या किस्मत में ने लिया, ताकि वो हमें वो इंसान बनाए जो हमारे माँ बाप ने सोचा था, जो इंसान आज हम हैं, कि हम खुद खड़े हो। ऐसा टाइम आया कि हम स्काउट्स के पास रहते थे, कैंट के पास, मतलब कैंट में ही रहते थे। तो उधर तोपें होती थी, तो खैर वो जगह ऑलरेडी एक टारगेट भी था। तो रात को कभी कभी रॉकेट फायर होता था। तो ऑफ कोर्स मुखालिफ पार्टी थी, उनके पास नेविगेशन तो नहीं थी, तो डर ये होता था कि शायद हमारे घर को मार दे। तो कभी कभी रात को उठ के जान बचाने के लिए बेसमेंट चले जाते थे। और ये आप मेरे ख्याल में 2008-9 की बात कर रही हैं? यस, जब तालिबान वगैरह जो थे वो बड़े हमले कर रहे थे। हाँ। यस, तो वो उनके पास तो नेविगेशन नहीं था, तो वो करते तो थे, ठीक है, बचना तो हमारा काम था। तो हर दूसरे हफ्ते हम कोशिश करते थे कि हम बेसमेंट में बच जाए। तो रात को हम सोचते थे सुबह बच जाएंगे। एक रात ऐसी भी आई कि मैं अम्मी को देख रही थी, मैंने कहा मैं सो जाऊँ। अम्मी कहती है सो जाओ, मर गए देखेंगे बाद में। क्रेजी। ऐसा टाइम भी आया कि सारा इलाका खाली हो गया, सारे लोग चले गए बिकॉज वहाँ पे इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। अम्मी कहती थी कुछ लोग रह गए, अम्मी कहती थी मौत आनी है घर पे आनी है, यही बेहतर है, किसी और के घर पे मरने से बेहतर है हम अपने घर पे मर जाए। कभी कभी ऐसा टाइम आता था कि कज़न कहते थे कि हुजरे में मैं सोता था तो रॉकेट जब फायर होता था तो हम ऊपर देख रहे होते थे, तो बाबा कहते थे कि बस देखते जाओ, क्या कर सकते। तोपों की गरज ऐसे होती थी कि बिल्कुल पास में घर था हमारा, फोर्ट के पास। तो एक साइड सवात साइड पे वो करते थे, फायर करते थे, एक साइड बाजोड़ साइड पे, एक मैदान साइड पे। तो अगर फॉर एग्जांपल आप दिन को इधर कप रखें तो शाम को वाइब्रेशन की वजह से वो उधर पहुंचा होता था, और सब कहते थे सब कुछ ठीक है, लेकिन हम सो जाते थे। अगर वो हमें विज़िट करने आते थे वो बेचारे ना सो पाते। एक दरवाजे लॉक हम करते थे, सुबह तक वो खुले होते थे क्योंकि वो इतनी वाइब्रेशन होती थी। लाइक हज़ारों कोई हम काउंट करते थे, हज़ारों कोई तोपों की फायरिंग होती थी। मेरा छोटा भाई कोई 6-7 साल का था उस टाइम, उसने काउंटिंग ही उसी टाइम सीखी थी कि अभी इतने हुए, अभी इतने हुए। ऐसा टाइम आया कि वो बैकग्राउंड म्यूज़िक बन गया।
پھر اس ٹائم میں نے کرکٹ کھیلنا سیکھا کیونکہ ہم بہت بور ہو گئے تھے. تو ہم گراؤنڈ میں جاتے تھے جب ہمیں گرین سگنل ملتا تھا. تو پہلے الاؤڈ نہیں ہوتے تھے کہ باہر جاؤ, جیسے الاؤڈ ہوتا تھا کہ باہر جاؤ تو کزنس کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ, ایک لڑکی ہوتی تھی میں جاتی تھی باہر کھیلنے, وہ بھی میرے لیے بہت نارمل ہوتا تھا. تو ان کے ساتھ بہت کھیلا. ہمارے لیے کائنڈ آف ویکیشن تھی. سارا سال اسکول بند. میری بہن تھی جو ویل چیئر میں تھی, ابھی بھی ہے, وہ ہماری ایک ٹیچر بن گئی. اس کی تعلیم ہم سب میں سب سے زیادہ تھی. وہ جنا کالج سے پڑھی ہوئی تھی, FSC کیا ہوا تھا انہوں نے, اور وہ دیر کی سب سے پہلے پوئٹس, اور انہوں نے میرے ابا کے لیے 2-3 کتابیں لکھی. بعد میں انہوں نے اپنا پولیٹیکل کریئر سٹارٹ کیا اسی ویل چیئر میں بیٹھ کے. تو وہ سارے بچوں کو پڑھاتی تھی. تو پہلے ہم 2-3 بچے ان کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے, پھر دور دور لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ ایسی ایک لڑکی پڑھاتی ہے. تو پھر بچے آتے تھے, ہم ان سے پڑھتے تھے. تو میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ میری ٹیچر ہے. ایک گیم ہوتی تھی میرے کمپیوٹر میں ٹائٹینک کے نام سے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں تمہاری انگریزی اتنی اچھی کیسے ہے. تو وہ گیم میرا ایک اور استاد تھا جو تجسس بڑھاتا تھا میرا. تو اس گیم میں ایک کمرہ ہوتا تھا, اس میں ہر چیز بکھری ہوتی تھی. تو فار ایگزامپل باٹل رکھا ہوا ہے, باٹل کو کچھ اور کہتے ہیں کسی اور زبان میں. تو وہ ایک لسٹ دیتے تھے کہ اس کو ڈھونڈو. تو میں اس پہ کلک کرتی تھی. تو کلک کرنے کے بعد وہ چیز مجھے مل جاتی تھی. تو وہ میں گھنٹوں کھیلتی تھی. پھر میری امی میرے ساتھ آ کے بیٹھتی تھی, مجھ سے کہتی تھی تم کیا کرتی ہو سارا دن. میں کہا میں یہی کھیلتی ہوں. تو وہ ایک ہماری ایک دنیا بن گئی تھی. تو آج کل جب لوگ پینڈیمک کی بات کرتے تو دیر سوات, بنیر, باجوڑ, ہم نے وہ پینڈیمک گزارا ہے. ہم نے وہ آئسولیشن دنیا سے کٹی ہوئی زندگی ہم نے گزاری ہے. اور وہ ایسی گزاری ہے کہ پینڈیمک میں چلو ہمیں پتہ تو چلتا تھا کہ چلو کسی کو بخار ہے تو کل پرسوں اس کو موت آنی ہے, اس کو بچایا جا سکتا ہے. اس پینڈیمک میں ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ موت کب آنی ہے, کس نے ہمیں بچانا ہے, کس نے نہیں ہمیں بچانا ہے. رات کو اتنا پتہ چلتا تھا کہ آج رات کو حالات تھوڑے سے خراب ہونے والے ہیں, جب ایک چھوٹی سی لیزر لائٹ سارے ایریا میں گھومتی تھی, ہمیں ہنٹ پڑ جاتی تھی آج رات مخالف پارٹی پھر سے فائر کرنے والی. تو پھر ہم تھوڑا سا الرٹ ہوتے تھے, پھر سے کچھ ہونے والا ہے. پھر فاسٹ فارورڈ, پتہ نہیں پاکستان کی قسمت ایسی ہے, دیر کی اس طرح کی قسمت ہے, ملاکنڈ کی ایسی قسمت ہے. 2009 میں تھوڑے سے حالات ٹھیک ہوئے, میں پشاور آئی. 2010 میں بدترین سیلاب آیا. پھر سے تیر سوات یہ سارا پاکستان سے کٹ گیا. ایک ایسا ٹائم آیا جب بالکل دیر پھر سے پاکستان سے کٹ گیا. میں نے وہ ٹائم دیکھا جب میری امی, مجھے ابھی بھی یاد ہے, کسی کو آفر کر رہی تھی کہ ہمارے پاس کچھ کپڑے ہیں جو کافی مہنگے ہیں, اگر ہم اس کو بیچ دیں تو ہمیں آٹا مل سکتا ہے. تو جب آپ اپنے امی کو 12-13 سال میں یہ دکھتے ہیں تو پھر آپ میں وہ پش آتا ہے کہ یار اس کے بعد کبھی امی کو یہ نہیں وہ کرنا, فیس کرانا. اور کچھ دن پہلے اس سیلاب, اس ساری چیزوں سے پہلے 10 جولائی بالکل یاد ہے مجھے, ہمارے گھر کے بالکل آئی ووڈ سے کہ بالکل گھر کے اندر ہی حجرے کے سائڈ پہ بلاسٹ ہو. اور ایسا بلاسٹ ہوا کہ وہ رات ایسی تھی کہ کالونی کے لوگ, دیر وہ جو شہر تھے مر گئے, اس کے لوگ سارے یہ سوچ رہے تھے کہ بس یہ سارے بچے تو مر گئے. جو ہمارے پڑوسی تھے وہ بیچارے بھی افیکٹ ہوئے, ان کا بھی یہی سب سوچ رہے تھے کہ بس یہ بچے تو مر گئے. ان کا بھی سوچ رہے تھے کہ وہ بھی مر گئے. وہ رات بہت عجیب سی رات تھی. اس رات سے جب ہم بچے اور پھر وہ سیلاب کے ٹائم پہنچے
اور جب وہ شیشے نہیں تھے گھر میں, کچھ دیواریں کریک تھی, اور اپنی امی کو دیکھا ڈی سی سے بات کرتے ہوئے, میجر سے بات کرتے ہوئے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں, کہ مجھے سپورٹ چاہیے, مجھے گھر بنانا ہے اپنا, اور وہ ان میں سے کوئی بھی ہیلپ نہیں کر رہا تھا. اس ٹائم دل میں ایسے فیل ہوتا تھا کہ شاید اس لیے اللہ نے یہ ٹائم دکھایا تھا, شاید وہ جو انرجی دی تھی اللہ نے ایز این انڈیویژول, وہ جو صلاحیت دی تھی کہ لڑکوں کے بیچ میں کرکٹ کھیلو, سائیکل پہ بیٹھ کے سارے گاؤں دیکھو, چھوٹی سی عمر میں اتنی کتابیں پڑھو, اتنے اخبارات پڑھو, وہ شاید اسی لیے تھا کہ امی کے ساتھ کچھ کرو. آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے اس تمام سینیریو کی جو پکچر ایک پینٹ کی ہے نا, بہت سخت حالات تھے فار اے نارمل پرسن, دا تھنگز دیٹ یو ڈسکرائب نا, دیز آر ویری ٹف سچویشنز, بٹ جس طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا, آپ کے چہرے پر مجھے ایک اسمائل نظر آئی. وہ جو ایک نہیں ہوتی کہ بندہ تکلیف سے گزرا ہو نا, اور وہ بڑا ریسٹرکٹ ہو کر چہرے پر غم اس کے ہو, وہ مجھے نہیں دیکھا. یو ہیو اسمائلڈ آل along دا وے, یو ہیو کہیں کہ بیان کیا آپ نے اس سارے سچویشن کو جو آپ نے پینٹ کیا نا, بڑے ایک پیارے انداز میں پیش کیا. واٹ از ہیپننگ دیئر آن یور پرسنالٹی لیول, کیونکہ جب بچہ ایک چھوٹی عمر میں, جب کہ اس نے والد صاحب کا غم دیکھا, پھر اس نے برے حالات دیکھے دیر کے طالبان کے زمانے میں, پھر اس نے اپنی اماں کو اس لیول تک دیکھا کہ انہوں نے اپنے مہنگے سے مہنگے کپڑے جسٹ فار سروائیول پرپسز وہ بیچنا مناسب سمجھا. یو ہیو سین اٹ آل, بٹ یو آر ڈسکرائبنگ اٹ ان اے وے کہ میرے خیال میں اگر کوئی اور بیان کر رہا ہوتا تو شاید وہ اس کے چہرے کے تاثرات کچھ اور ہوتے, بٹ آپ کے تھوڑے سے یو آر, میں یہ نہیں کہوں گا کہ اٹس ایزی یا ان اے فنی وے آپ ایکسپلین کر رہی ہیں, بٹ ان اے ویری نارمل, اور آپ کی خوشی, آپ کے چہرے پر وہ ایک وہ غم مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اگر کوئی دوسرا گزرا ہوتا تو شاید وہ رو کر بیان کر رہا ہوتا. وائی از دیٹ؟ ہیو یو کم آؤٹ آف اٹ ایز اے اسٹرانگ پرسن, یا آپ ان سچویشن کو, چیلنجز کو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ آپ نے کہا یار پر چلو زندگی کا حصہ ہے, اگر میں پریولیج پیدا ہوئی اس وقت صحیح ہے, اس وقت چلو وہ میری قسمت تھی, صحیح ہے, یہ جن حالات سے میں گزری تو یہ بھی شاید اللہ نے میرے لیے اس میں خیر رکھی ہو ٹو میک می اے اسٹرانگ پرسن, تو کیوں میں اس کو اتنا سیریس لوں. اور اگر آپ ابھی اپنی لائف کو دیکھیں, مے بی یو ہیو بیکم اے مور اسٹرانگر پرسن جو آپ کے لیے اب میٹر نہیں کرتی. سو واٹس لائک یور تھاٹ پروسیس؟ اگر آپ مجھ سے یہ 10 سال پہلے پوچھتے, 2010 میں, شاید میں ایک بہت غصے والا بچہ ہوتی, میں کہتی نہیں بات کرنی میں نے آپ سے, میں نے ادھر بیٹھنا ہی نہیں ہے, آپ پاگل ہے, اتنے ساری چیزوں سے گزر کے آپ کو لگتا ہے میری اسٹوری کیش کرنی ہے سارا کچھ. میں کہوں گی کہ سب سے پہلے تو شاید یہ بہت فلاسفیکل ہو اگین, بٹ آئی تھنک فرسٹ آف آل آئی ایم ایکسٹریملی تھینکفل ٹو مائی فادر فار لیونگ. Because everything happens for a reason, right, in this world. اللہ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے. میرے بھائی بہنوں سے یہ بات پوچھو تو وہ شاید مجھے پاگل ہی سمجھے, لیکن اگر ابا ہوتے تو بہت اچھی بات ہوتی, بہت مزہ آتا ان کے ساتھ, کیونکہ میرے ابا بہت سپر ڈارٹ تھے, مجھے پتہ ہے. لیکن آئی وڈ سے کہ شاید میں یہ انسان نہ ہوتی, کیونکہ جس طرح کا انسان میں بن رہی ہوں ہر روز, مجھے خوشی ہوتی ہے, کیونکہ شاید یہی انسانیت کا ایک جز ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر ایک لمحہ آپ کو کیا سکھا رہے ہیں. اگر 25 سال کی عمر میں مجھے یہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ پیسہ مجھے نہیں بچا سکتا,
اگر مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ گھر کی جو بڑی بڑی دیواری تھی وہ بھی مجھے نہیں بچا پائی, جو میرے ابا کا بہت بڑا نام تھا وہ بھی مجھے نہ بچا پایا, جو بہت بڑی عزت تھی وہ بھی کچھ نہیں کر پائی. صرف میری اندر کی صلاحیت, میرے اندر کا جو جذبہ جو بھی ہے, صرف وہی مجھے آگے لے کے جا رہا ہے, اور میں ہر اس چیز سے آزاد ہوں جو مجھے دوسری چیز کا محتاج بناتی ہے. اگر میں آپ کے سامنے بیٹھ کے یہ بولوں کہ مجھ پہ ترس کھاؤ, دیکھو میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے, میں بہت مجبور ہوں, مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی محتاجی ہے. میں شاید سوچتی ہوں کہ میں بہت خوش نصیب ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر میں مجھے اللہ نے اتنی بڑی صلاحیت دی کہ میں دوسرے انسان کو دیکھ سکوں, صرف اس کے چہرے کو نہیں, اس کے اندر. مجھے جو ایک چیز سمجھ میں آئی ہے, اگر کوئی دوسرا انسان ہوتا تو آج شاید وہ اپنے آپ کو کہتا کہ یار میں بڑا بد نصیب ہوں, میرے ساتھ دیکھو چھوٹی عمر میں جب میرے کھیلنے کودنے کی عمر تھی اللہ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا, اس آزمائش میں ڈالا. میں نے اپنی ماں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا, قربانی دیتے ہوئے دیکھا, بٹ یو سی اٹ ادروائز, یو سی دا برائٹر پکچر. جو بھی ہارڈ شپس تھیں, جو بھی مشکل وقت تھا, جس نے آپ کو مینٹلی گرو کیا, فزیکلی گرو کیا, جس سے آپ کو ایک مینٹل ٹفنس ملی ٹو فیس دس ورلڈ, اسپیشلی ان پاکستان کے لڑکیوں کے لیے. پاکستان میں تھرائیو کرنا اٹس ناٹ دیٹ ایزی, رائٹ؟ بہت مشکلات ہوتی ہیں سوسائٹی کی طرف سے. تو دیٹ میڈ یو اے اسٹرانگ پرسن, رائٹ؟ I don't think so. I don't define people as strong or weak. I define people as resolved and unresolved. جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بولا تھا کہ 2 بندے بھی بیٹھ کے میرا میچ دیکھ رہے ہو نا, کافی ہے میرے لیے, کیونکہ میں کسی اور کی اوپینین کی محتاج ہوئی نہیں. بٹ وین یو آر پلینگ, نارملی لوگوں میں یہ ہوتا ہے نا, وین یو آر پلینگ, تو اگر آپ ایک اچھے پلیئر ہو اور آپ نے اتنی محنت کی ہے, اتنا ٹرین کیا ہے, اتنا ورک آؤٹ اس کے لیے کیا ہے, آپ اس لیول تک پہنچے ہو, اتنا اسٹیمنا اسٹرینتھ ڈیولپ کی ہے, 2-3 مہینے ٹریننگ کی ایک پرٹیکولر ٹورنامنٹ کے لیے, میچ کے لیے, تو نارملی یو وڈ وانٹ, آپ کا دل کرے گا کہ یو شوڈ بی اپریشیٹڈ بائی پیپل, لوگ تاڑیاں بجائیں جب آپ جیتیں. بٹ دنیا سے پہلے میں نے یہ سیکھا ہے کہ میں اپنے آپ کو کتنا اپریشیٹ کرتی ہوں. جب میں پشاور میں جہاں رہتی ہوں, جہاں میں اپنے آپ کو لے کر جاتی ہوں, صبح اٹھتی ہوں, ٹریک سوٹ پہنتی ہوں, میں ان ساری نظروں کو فیس کرتی ہوں جو مجھے ٹریک سوٹ میں دیکھتے ہیں, پھر میں اسٹیڈیم تک پہنچتی ہوں, پھر میں اپنا ریکٹ اٹھاتی ہوں, پھر گھنٹہ ادھر ٹریننگ کر رہی ہوتی ہوں, پھر میں اپنے کوچ کے ساتھ کر رہی ہوتی ہوں. وہ میں اپنے لیے کر رہی ہوتی ہوں, وہ میرا جذبہ ہے, وہ میں اپنے لیے, میرے لیے ہوتا ہے. کسی اور کے لیے میں کروں تو وہ تو میری پھر محتاجی بن گئی. بٹ اگین یہی سوال ہے, جو اسپورٹس آپ کھیل رہی ہیں, جس کے لیے آپ صبح اتنا اٹھتی ہیں, پریکٹس کرتی ہیں, پھر کورٹ پہ جاتی ہیں, پھر اگین آپ کا ایک پورا سیشن چلتا ہے, پھر اگین آپ وہاں سے آتی ہیں, چلو آرام کر لیا, پھر فٹنس پہ نکل پڑی, پھر ٹریننگ پہ, کیا اچیو کرنا چاہتی ہیں آپ اپنے لیے؟ اپنے لیے کیا اچیو کرنا چاہتی ہیں؟ اپنے لیے میں اپنے آپ کو چیلنج کرنا چاہتی ہوں, جہاں پر میں دوسرے لیول تک دیکھنا چاہتی ہوں کہ کتنا میرے میں پوٹینشیل ہے جو میں دیکھتی ہوں. وہ بچہ جو اپنے آپ کو نیو یارک میں دیکھتی تھی جب میں دھیر میں ہوتی تھی, کہ اگر میں وہ پورا سیٹ اپ گھر میں بنا سکتی ہوں تو وہ ساری چیزیں میں پاکستان میں نہیں کر سکتی. کیا میری صلاحیت اللہ نے میرے شہر تک محدود رکھی ہے؟ کیا جو نیو یارک میں لوگ وہ سارے کام کرتے وہ ادھر میں نہیں کر سکتی؟ کیا ان کے ہاتھ مجھ سے ڈفرینٹ ہے؟ کیا ان میں جو قوت ہے وہ ڈفرینٹ ہے؟ کیا جو میرا دماغ ہے جو اللہ نے بنایا وہ ڈفرینٹ ہے؟ کیا ان کی جو نیورونز ہے وہ ڈفرینٹ ہے؟ کیا جب میں ادھر پڑھنے گئی جو میری سلیکشن ہوئی یا جو بھی جس طرح بھی گریڈز میں نے لیے وہ ڈفرینٹ تھے؟ میں ان کے ساتھ پڑھی,
میں اسی دیر کے اسکول سے پڑھ کے گئی, میں اسی پشاور کے اسکول سے پڑھ کے گئی, میرے میں وہی صلاحیت تھی. اگر میں یہ بولوں کہ پشاور کا اسکول مجھے ادھر تک نہیں لے کے جا سکتا, یا میں گورنمنٹ اسکول سے نہیں جا سکتی, یا میں دیر کے گراؤنڈ سے نہیں جا سکتی, یہ تو میں اللہ کی جو قدرت ہے اس کو چیلنج کر رہی ہوں. اس سے بڑا گناہ تو میں کر ہی نہیں سکتی. ہاؤ آپ نے اسکواش کو ہی کیوں چنا, مطلب کہ وائی ناٹ اینی ادر اسپورٹس؟ آئی تھنک دس واز این ایکسیڈنٹ. ایکسیڈنٹ؟ یا کیا ہوا تھا ایسا جس کی وجہ سے مطلب ایکسیڈنٹلی ہی اسکواش میں آپ یو لینڈیڈ ان دا اسکواش؟ میری بہن مجھے لے کے گئی تھی. کسی کا میچ دیکھنے کے لیے؟ نہیں, کرکٹ کے بعد, کرکٹ والی اسٹوری تو خیر وہ تو اس کے بارے میں بعد میں آتے. جب کرکٹ کا اینڈ ہوا اور جگہ نہیں بنی ادھر, تو پشاور کلب او لیولس کے بعد میں ادھر گئی, تو میرے بہت سارے دوست جاتے تھے, تو وہ بہت مہنگی جگہ تھی. تو وہ اس ٹائم 2014-13 میں یا 12 میں 5,000 لیتے تھے صرف نہانے کے. سوئمنگ پول. میں 5,000 میں تو یہ نہیں دے سکتی, کیونکہ میں اسکالرشپ پہ پڑھنے والی بچی تھی, میری فیس کوئی اور دیتا تھا. میری امی نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتی, کرنے تو خود کرو. تو میں جاتی بھی بڑے میرے بس میں تھی. تو میری بہن نے کہا پاس میں وہ ہاشم خان اسکواش کلب ہے, ادھر جایا کرو, پی ایف والا. اسکواش کیا ہوتا ہے؟ کہتی گیم ہے, ہاشم خان, جہانگیر خان نے بہت کچھ کیے ہیں. تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. ان کے سامنے ایک اور جگہ تھی, ریحانہ جمال, سوئمنگ پول ان کا تھا. تو وہ سوئمنگ پول جو تھا تھوڑا سا ان کا ہائیجین اس طرح اچھا نہیں تھا, تو مجھے نہیں اچھا لگا. تو میں ویسے ہی آؤٹ آف کریوسٹی, میرا جو پرانا دوست ہے, میں اندر گئی. میری عمر وہی 16-17 سال تھی. تو میں نے دیکھا بہت انٹرسٹنگ گیم لگی. میں الاؤڈ نہیں تھی کیونکہ میں اوور ایج تھی. اوور ایج؟ اسکواش میں آپ کو زیادہ تر آئیڈیل آپ کی ایج 6 سال 7 سال ہوتی ہے, ٹھیک ہے, in order to start the sport, practicing اور اسکل ڈیولپ کرنا. ہاں سوری کھا لیں, آپ کا گلا خراب ہے. میرا گلا خراب ہے. تو میں گئی, میں ایسے شغل کے لیے چھوڑ دیا, انہوں نے دیکھ لو. شوق ہوا, دوسرے دن بھی آ گئی اعتماد سے, بڑا میرا بس میں. تو جب دیکھا بہن کو ساتھ لے کے آئی کہ مجھے جانا ہے, میری بہن کہتی ہے اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, ریسورسز بھی نہیں, چھوڑ دو. بیچاری بھی اپنے میڈیکل کالج میں تھی. میں نے ضد پکڑ لی کہ نہیں اب تو یہ اسپورٹ کھیلنا ہے. اس کا ریکٹ بھی مہنگا, جوتا بھی مہنگا, جگہ بھی مہنگی, دور بھی بہت. اچھا بہن نے تو چھوڑ دیا. میں نے کیا کیا, ایک دوست سے پوچھو یار تمہارا پی ایف میں کوئی ہے, دوسرے سے پوچھو تمہارا پی ایف میں کوئی ہے. ہوتے ہوتے کسی کے ابا پی ایف میں تھے. کہ یار پلیز اجازت لو نا. اس انکل بیچارے نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اجازت لے لیتا ہوں. انہوں نے اجازت دلوائی. تو لڑکیوں کی سائڈ بہت چھوٹی پوٹی سی تھی. تو ایک چھوٹی سی بچی آتی تھی کومل, ابھی بھی میری دوست ہے, اس نے کہا میں سکھاتی ہوں. ٹھیک ہے سکھا دو. بھی بہت اوور سائز شرٹ تھی, کرکٹ سے آئی تھی تو کرکٹ والوں کی اوور سائز شرٹ ہوتی تھی, وہی کرکٹ کی ساری چیزیں پہنی ہوئی تھی. ان کی جوتے بھی بھاری, اور اس طرح ریکٹ کسی انکل نے دی تھی, تو وہ بڑے خوش ہوئے تھے. تو وہ ایگزیبیشن ریکٹ تھی, تو یوز بھی نہیں کر سکتے, لیکن میں یوز کر رہی تھی اور بہت بھاری تھی. ایک دن ایک میچ چل رہا تھا, تو انہوں نے بولا کہ سارے بچوں کو لے آؤ. تو میں بیٹھی, تو عامر اطلس اندر آئے. تو وہ گیلری ایسی لمبی سی اوپر, سارے گراؤنڈ جو ہوتے ہیں نا وہ فٹ بال کا کرکٹ کا ایسے ہوتا ہے, اسکواش کا بڑا انٹرسٹنگ سا ایسے اوپر ہوتا ہے. اور میرے خیال میں 3 سائڈس پہ ہوتا ہے, رائٹ؟ جو آپ جس دیوار پہ آپ بال پھینک رہے ہوتے ہو, صحیح ہے, اس پہ نہیں ہوتا, باقی تینوں سائڈس پہ ہوتا ہے. اب یہ پرانا بھی بہت تھا, تو ایسے اوپر نا, تو لڑکوں کے سائڈ پہ ہم پہ لے کے گئے. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی.
आई थिंक आमिर अतलस उस टाइम एशियन इंडिविजुअल बने थे आफ्टर जांचर खान, बहुत साल बाद, 20 साल बाद मेरे ख्याल से, कि 18 साल बाद. जैसे वो अंदर हुए ना, ये एयरफोर्स के सारे और ये जो प्लेयर्स और ये ऑफिसर्स सारे उठ गए. मुझे बड़ा मज़ा आया उनको देख के. यार क्या बात है, सब उठ गए, ठीक है, क्यों ऐसे इसने क्या किए. मैं गई तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सेस था इंटरनेट का, तो इनके बारे में सर्च किया, कौन है ये. जहांगीर खान के बारे में सर्च किया, जांचर खान के बारे में सर्च किया. अब शौक बहुत बड़ा रोज़ आने लगी. जैसे भी था वही तजस्सुस हुआ कि लड़कियों का अलग क्यों, लड़कों का अलग क्यों. सारा स्लोली ग्रेजुअली वही बच्ची मुझे सिखाने लगी. और वो उस टाइम अंडर 13 नंबर 1 थी. स्लोली ग्रेजुअली उस गेम में इतना इंटरेस्ट बढ़ा कि उसके लिए मैं लड़ने लगी कि नहीं भाई मुझे तो खेलना है. बहुत सारी चीज़ें फेस की, लेकिन वो दिन है, आज का दिन है, स्क्वॉश स्टार्ट किए. अब लोग बहुत कुछ कहते हैं कि स्क्वॉश को अगर पाकिस्तान में कोई आगे लेके जा सकता है डेवलपमेंट लेवल पे, वो सिर्फ तुम. और वो जब सुनने को मिलता है तो कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है. क्योंकि मैं उन बच्चों में से हूँ जिनको कोर्ट नहीं मिलता था जब तक आपके अब्बा और भाई नहीं आते थे. अब्बा भाई तो थे नहीं, और हमेशा से अम्मी ने यही कहा है कि लड़ो, क्योंकि तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए फिर कोई होगा नहीं. इतनी मुश्किलात आई कि मेरे ख़िलाफ़ खुतबे भी हुए स्टेडियम में. स्टेडियम में किस किस्म के खुतबे से मुराद क्या कि कुछ शॉर्ट्स में खेलती है. क्यों बाकी लड़कियां कैसे खेलती थी, वो शॉर्ट्स में नहीं खेलती थी? नहीं, मुझे पता था मेरा बॉडी टाइप चेंज है, मुझे मेरी ज़रूरत डिफरेंट है, मेरा सब कुछ डिफरेंट है, सारा कुछ डिफरेंट है. लेकिन जो लड़ाई मैं अपने लिए करती गई कि लड़कों के लिए जो ट्रेनिंग है वो लड़कियों के लिए होनी चाहिए, हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, गाली नहीं दे सकते तुम मुझे माल नहीं समझ सकते तुम, ठीक है, जितना ग्राउंड तुम्हारा है मेरा भी है, जितना कोर्ट तुम्हारा है मेरा भी है, जितना फंड तुम्हारा है मेरा भी है, ठीक है, मैं तुम्हारा मोहरा नहीं हूँ, सही है, ये जगह मेरी भी है, ठीक है. तो वो सारी चीज़ें, और ऑफिसर्स को ये समझाना कि ग्राउंड में मैं हूँ तो तुम हो, ये नहीं कि तुम हो तो मैं हूँ, ग्राउंड में मैं हूँ तो तुम हो. और ग्राउंड में रात को आना, रमज़ान में स्पेशली, कि जब मैं आती थी 2018-17 में मेरे ख्याल से, कि रात के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक लड़कों का टाइम होता था. उधर सबसे बेस्ट ट्रेनिंग होती थी. लड़कियों को पहले होता था, आते थे बस खेल के चले जाते थे. जुनैद साहब डीजी होते थे उस टाइम, बड़े तंग होते थे मुझसे बेचारे. मैं उनको कहती थी या तो वो ट्रेनर पहले दो या तो मुझे उस टाइम छोड़ दो. कहते थे अच्छा चलो ठीक है करो. तो मैं जाती थी तो मेरे ट्रेनर मुझे अक्सर कहते थे कि नूर बेटा तुम ज़रा चेक करो कि कितने लड़के इस टाइम ग्राउंड में. मैंने एक दफ़ा काउंट करने की कोशिश की, फिर छोड़ दिया, फिर काउंट करने की छोड़ दिया. फिर जब काउंट किया तो कोई 375 लड़के थे और मैं एक लड़की. फिर 1-2 दफ़ा रिक्शा नहीं मिला तो सर मुझे छोड़ के आए. तो सर कहते कि जिस दिन मैंने देखा कि तुम कितना दूर से आती हो और जिस तरह का रास्ता होता है तुम्हारा रात को, कहते उस दिन मैंने खुद भी ठान लिया कि इस बच्ची को मैंने ट्रेनिंग करानी है, इसको मैंने बेस्ट बनाना है. और जितना मुझे रोका गया, जितना मैं उठती थी और मैं बोलती थी कि नहीं मुझे तो ये सारी चीज़ें करनी है, मेरा पासपोर्ट चुराया गया मेरी ट्रेनिंग मतलब मेरी डिपार्चर से पहले, उसके लिए मैं लड़ती थी. मेरी अम्मी कहती थी कि आज तुम्हारा पासपोर्ट चुराया, दूसरे बच्चे कभी चुराएंगे. मेरा फ़ंड चुराते थे तो उसके लिए भी मैं लड़ती थी मिनिस्टरों से. इतना मैं लड़ी कि मिनिस्टर ने मुझे क्या अपने कमेटी में बैठाना शुरू किया कि आओ हमारे साथ पॉलिसीज़ बनाओ. उधर भी
ان کو یاد دلانا پڑتا تھا کہ مقبرے مت بناؤ، اسٹیڈیمز مت بناؤ، انسانوں پہ لگاؤ. بجلی کی تاریں لگاتے تھے تو اکثر انوگریشنز وغیرہ ہوتی تھی تو اسی ٹائم جلدی جلدی سیکرٹری آ رہا ہوتا تھا تو اے سی لگوا لیتے تھے، کچھ اور کرتے تھے. تو میں ان کو کہتی تھی ویڈیو بنا کے کہ ہاں جی سر آج آپ آ رہے تو اس لیے لگ رہا ہے، اس سے پہلے نہیں لگتا. تو جھگڑے بہت ہوتے تھے. اکثر کہتے تھے تم لڑتی بہت ہو، تم یہ بہت کرتی ہو، تم وہ بہت کرتی ہو. میں کہ سر آپ لوگوں نے چلے جانے، یہ میرا گھر ہے، میں نے اپنے گھر کو بچانا ہے. جب خطبہ ہوتا تھا تو ان کو میں بٹھاتی تھی کہ سارے پشاور میں شارٹس میں نہیں کھیلتی، سارے پشاور میں شارٹس میں نہیں گھومتی، یہ میرا گھر ہے، تم میرے گھر میں آئے ہو. جس دن آپ نے غلط کاموں پہ اسٹیڈیم میں خطبہ دینا شروع کر دیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی. لیکن آپ کا ڈائریکٹ اٹیک جب مجھ پہ ہوتا ہے اور سارے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہو تو پھر یہ تو اسلام آپ کا آدھا ہے، آپ سے زیادہ اسلام تو میرا ہے. میں سارے بچوں کی ہیلپ کرتی ہوں، بچے میرے پاس آتے ہیں، ان کا گھر جب نہیں چل رہا ہوتا، ان کا چولہا جب نہیں چل رہا ہوتا، ان کے فنڈ چرائے جاتے ہیں، میں ان کو بچا رہی ہوتی ہوں، آپ نہیں بچاتے. نارملی جن بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، یہ اسکواش ریلیٹڈ ہے یا اینی اسپورٹس؟ سارے اسپورٹس. سو کس قسم کے بچے آپ کے پاس آتے ہیں؟ کیا اکثر ان کے ایشوز ہوتے ہیں، مسئلے ہوتے ہیں؟ کچھ اتنے سویر بچے میرے پاس آئے ہیں کہ ان کے ماں باپ اسپیشلی باپ شرابی ہوتے، ان کو اسپورٹس میں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ کمائیں. ٹھیک ہے، جب ان کے گھر نہیں چل رہے ہوتے بیکاز پرفارمنس ان کی ٹراما کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں تو وہ پش کرتے کہ چیریٹی لو. چیریٹی جب باپ کو ملتی ہے تو باپ شراب میں لگا لیتے. چیریٹی لائک یو نو، اچھا چیریٹی جو ڈونیشن ملتی ہیں کہ آپ وہاں پر کھیل رہے ہو تو چلو آپ کو اسٹیپینڈ دے دیا فار ایگزامپل. تو صرف چیریٹی آپ کو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو بھی بچاؤ، پھر آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ گھر کو بھی بچاؤ، پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اس باپ کو اس سے دور کیسے رکھے. تو اتنے سویر کیسز بھی آئے کہ باپ نے بیٹی کو مارا بھی ہے، گھر سے نکالا بھی ہے، پھر آپ نے بیٹی کے لیے جاب بھی ڈھونڈنی ہوتی ہے. پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسوسیشن فیڈریشن بچوں پہ بینز لگاتے ہیں، ان پہ بہت زیادہ سویر قسم کی ایلیگیشنز لگاتے ہیں، ان کی زندگیاں تباہ کرنے پہ آ جاتے ہیں. بینز کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ کچھ چیزوں پہ وہ ان کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. جب فنڈس میں کرپشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے، کچھ کیریکٹرز پہ بات آ جاتی ہے. کچھ میرے ماں باپ جیسے نہیں ہوتے کہ بولے کہ ہاں کھڑے ہو. کبھی کبھی میرے گھر پہ بھی بہت لڑائی ہوتی تھی، میری شکل نے بھی بہت لڑائیاں بنوائی ہے. میرے لیے شاید میں پہلی لڑکی تھی پشاور میں دین میں جس نے فیس بک پہ اپنی شکل لگائی. اس سے پہلے وہ کاٹ کے شکلیں ہوتی تھی، کبھی آنکھ ہوتی تھی، کبھی ہاتھ ہوتے تھے. شاید میرے خیال سے بیک ان 2013-12 I was the first ever to have a page other than you can say singers and actors and politicians. ٹھیک ہے، I was just an ordinary girl trying to make my way. تو گھر کال جاتے تھے کہ حاجی صاحب کی بیٹی کی شکل ہم نے دیکھ لی، حاجی صاحب کی بیٹی ایسے کیا کر رہی ہے، حاجی صاحب یہ. تو اس پہ بہت لڑائیاں ہوتی تھی اور میری ایک رسپانسبلٹی بن جاتی تھی اور میں اپنے آپ کو یہ بولتی تھی کہ جو میں نے دنیا میں سیکھا ہے وہ میں نے اپنی امی کو سکھانا ہے کہ ایسی بھی بیٹیاں ہوتی ہے جو ڈفرینٹ ہوتی ہے، ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اگر میری امی اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کر سکتی تو شاید میں ایکسیپٹ کرا دیتی ہوں. ٹھیک ہے کہ آپ کی ایک بیٹی شاید دوپٹہ پہن سکتی ہے، دوسری نہیں پہننا چاہتی، ٹھیک ہے، اس میں اس کے اسلام کو خطرہ نہیں ہو سکتا. میرا کردار ضروری نہیں کہ ایک کپڑے سے ڈیفائن ہو. ٹھیک ہے، میرا کام بہت ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر میرا اللہ کا تعلق بہت ڈفرینٹ ہے، صحیح ہے، مقافات عمل جو میرا ہے صحیح ہے کہ میں آپ کے ساتھ اچھا کروں تو میں ایکسپیکٹ کروں گی کہ میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ میں کپڑے میں ڈھام کے آپ کے ساتھ اچھا کروں تو ہی میرے ساتھ اچھا ہوگا. وہ میں پینٹ شرٹ پہن کے بھی آپ کے ساتھ اچھا کروں تو ہی اچھا ہوگا. ہو سکتا ہے، وہ میری اور اللہ کا کام ہے. میں آپ کے ساتھ اچھے الفاظ میں گفتگو بھی کر سکتی ہوں. آپ کبھی میرے ساتھ اسٹیڈیم میں جائے تو شاید آپ کو سب
یہ بھی کہیں گے کہ میں سب سے زیادہ خوش اخلاق ہوں. مطلب گیٹ سے لے کر اسٹیڈیم کے کلب کے دروازے تک سب مجھے سلام کرتے ہیں. ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو مجھے سلام نہیں کرتا, کیونکہ میری خوش اخلاقی کی وجہ سے. حالانکہ میں شارٹس پہنتی ہوں, مطلب وہ ڈیفینیشن آف اے بیڈ گرل آئی فٹ دیر. سائیکل پہ بھی آتی ہوں, موٹر سائیکل پہ بھی آتی ہوں. شاید میں پشاور کی پہلی لڑکی ہوں جو موٹر سائیکل پہ جاتی آتی ہوں. ٹھیک ہے, شاید میں پہلی لڑکی بھی تھی جو فوٹوگرافی کرتی تھی, لوگوں کی تصویریں لیتی تھی اپنے کمانے کے لیے. شاید میں بہت ساری چیزیں پشاور میں نے پہلے کی اپنی سروائیول کے لیے, لیکن میں نے وہ ڈیفینیشن اپنی سروائیول کے لیے چینج کر دی. اور امی کو ہمیشہ یہ بولا ہے کہ آپ کا جو پرسیپشن ہے اس کو چینج ہونا پڑے گا. اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی تھی کہ میرے بھائی کا پرسیپشن چینج ہو گیا, کہ جب لوگ کہتے تھے کہ او تمہاری بہن کو میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا, تو میرا بھائی کہتا تھا کہ اچھا انٹرنیٹ پہ تو بہت ساری چیزیں ہیں, تم صرف میری بہن کو دیکھ رہے ہو. نہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اسٹیریوٹائپس آپ نے بریک کی ہیں, رائٹ, اور جب آپ کلب جاتے ہو اپنے وہاں پر پریکٹس کرتے ہو, تو آپ اپنے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں ان کا اب تاثر چینج ہوتا دیکھ رہی ہو؟ اسٹارٹ میں جو لوگ آپ کو ریزسٹ کرتے تھے کہ آپ یہ نہیں پہن سکتی, یا آپ کھیل نہیں سکتی, یا یہ مسئلہ وہ مسئلہ. میں نے اپنے کوچ سے اسٹارٹ کیا. آئی ووڈ سے میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, وہ مجھے بہت سکھاتے ہیں. فرسٹ ٹائم جب میں نے شارٹس پہننا شروع کیے تو انہوں نے پہلے ریزسٹ کیا, تو میں نے ان کو بولا کہ سر لیٹس اسٹارٹ سم تھنگ. میں نے کہا پہلے آپ کل سے ٹراؤزر پہنیں, ذیشان بھی کل سے ٹراؤزر پہنے, فواد بھی کل سے ٹراؤزر پہنے, آپ سب ٹھیک ہو اس میں بھی پہن لوں گی. ٹھیک ہے, ہفتہ دیتے, صحیح ہے. تو جب آپ لوگ ٹھیک ہو, آپ کی موبلٹی ٹھیک ہو, میں بھی پہن لوں گی, صحیح ہے. تو کہتے ٹھیک ہے. تیسرے دن سب تنگ ہو گئے, مزہ آیا. ٹراؤزرز میں وہ موبلٹی نہیں تھی, وہ اس طرح کا وہ کھیل نہیں کر پا رہے تھے, پرفارمنس افیکٹ ہو رہی تھی. اسکواش بہت فاسٹ گیم ہے, بہت حد سے زیادہ. آپ کی بال جس اسپیڈ سے آتی ہے نا, وہ کرکٹ کی ڈبل ہے. آپ کی کرکٹ کی 153 پہ آ رہی ہوتی ہے, 185 پہ آ رہی ہوتی ہے, اسکواش کی 275 سم تھنگ پہ آ رہی ہوتی ہے. آپ کی فٹ بال کی جتنی اسپیڈ ہوتی ہے اس کی ہم ٹرپل پہ جا رہے ہوتے ہیں. آپ کی آپ کا ٹینس کا جو 3 گھنٹے کا گیم ہوتا ہے وہ ہمارا 85 منٹس ہوتا ہے, 75 منٹس ہوتا ہے. اس میں آپ اپنے کپڑوں پہ پڑ جائے تو پھر فائدہ کیا؟ آپ نے اپنی موبلٹی کو اتنا ہی فاسٹ کرنا ہے, اس میں آپ کپڑوں پہ نہیں پڑ سکتے, اس میں آپ نے بہت فری مائنڈ کھیلنا پڑتا ہے. خیر بہت ساری چیزیں بہت چینج ہوئی. کس طرح چینج ہوئی؟ لاسٹ ایئر کی بات ہے کہ میں پہلے ابایا پہنتی تھی ٹریک سوٹ کے اوپر ہی, پھر ٹریک سوٹ کے اوپر ہی میں پہنتی تھی. پھر سلولی گریجولی وہ بھی میں نے چھوڑ دیا, بیکاز پتہ نہیں میں تنگ ہونا شروع ہو گئی کہ یہ کیا, میں ادھر سے اپنے آپ کو ڈھانپوں, ادھر سے میں اپنے آپ کو ڈھانپوں, بیکاز وائی شوڈ آئی ڈو دیٹ. آپ یہ ابایا جو پہن رہی تھی, تو شاید آپ کو کلب میں یا اسپورٹس ایریا میں ہراسمنٹ کا شکار تھی, جس کی وجہ سے آپ بڑی پروٹیکٹیو تھیں؟ نہیں, I just thought کہ it's just a costume for women. Like, okay, that's it. Like, بس مجھے یہی پہننا ہے. Like, alhamdulillah, I have had a very strong personality کہ no one had never dared to touch me or something. But at the same time, I used to just wear a abaya and I was like, why should I do that? ٹھیک ہے, جب رونالڈو کھیل رہا ہوتا ہے, جب میسی کھیل رہے ہوتے ہیں, لوگ اس کی اسکلس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ کی باڈی کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. جب میں کھیل رہی ہوں تو میری اسکل کو دیکھو نا. ٹھیک ہے, میں نے اس پہ بہت کام کیے, اس کو دیکھو. ٹھیک ہے, سو آئی اسٹاپڈ بیکاز دیٹ واز مائی چوائس, اینڈ آئی تھنک ایکسرسائزنگ مائی چوائس از اے ہیومن رائٹ. ٹھیک ہے, اس کے لیے میں کچھ بھی کروں, صحیح ہے. میں پانی پیوں, دیٹس اے چوائس. میں ساگ کھاؤں, دیٹس اے ہیومن چوائس, دیٹس اے ہیومن رائٹ. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, میں اس کی ایکسٹریم تک نہیں جاتی, میں بالکل کورڈ ہوں اپنے ٹریک سوٹ میں, دیٹس اٹ. میں اپنے ٹریک سوٹ میں نکلتی تھی آل کورڈ. بھائی نے بولا, امی نے بولا
میں کہا ٹھیک ہے, میں تو باہر نکلتی ہوں, نہ دکاندار چاچا کو مسئلہ ہے, نہ ٹیکسی والے کو مسئلہ ہے, کسی کو نہیں مسئلہ, دے ہیو ایکسیپٹیڈ, ٹھیک ہے, اینڈ وائی شوڈ آئی ڈو اٹ فار دیم, آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار مائی سیلف. لیکن کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ سارے بھائی بہنوں کے پاس گاڑی ہے, میرے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, کبھی یہ سوچا ہے کہ اسٹیڈیم میں چینجنگ کا مسئلہ مجھے ہے, آپ لوگوں کو نہیں ہے, اس کو چینج کیا ہے کبھی؟ سو ایوری تھنگ جو آپ نے کہا نا کہ ایوری اسٹیپ دیٹ آئی ٹک فار مائی سیلف ایکچولی چینج ایوری پرسیپشن فار ادرس. وہ ایک کوٹ ہے نا کہ یسٹرڈے آئی واز اسمارٹ اینڈ آئی وانٹڈ ٹو چینج دا ورلڈ, ٹوڈے آئی ایم وائز اینڈ آئی ایم چینجنگ مائی سیلف. So every day I wake up and I think that what can I change for myself? How can I resolve myself? So every day I wake up and I think of myself as someone to resolve something about myself. آپ کی یہ محنت اور اسٹرگل اور ریزسٹنس کو دیکھتے ہوئے کچھ باڈیز نے آپ کو اپروچ کیا ٹو آسک یو کہ آپ ان کے بورڈ کا ممبر بن جاؤ. What are these boards doing for the betterment of sports? So basically, I was approached, I would say, after when I became the first ever sports person from South Asia to speak at the United Nations Geneva Social Forum back in 2018. Before that, I spoke at the United Nations CSW, Caucus of I don't know, status of woman, if that's the right abbreviation. At the age of 19, I spoke for girls' education, and that was in 2017. 2018 May, I was given a chance by one of the organization in the US that's called Equality League. Equality League is basically an organization that empowers women in sports around the world. And ہمارے کام میں سب سے بڑا کام جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم نے کیا ہے ایک ساتھ, وہ یہ ہے کہ ہم نے ٹرمپ کی گورنمنٹ کو پش کیا تھا ٹو کینسل دا حجاب بین ان NBA. ہماری ایک ایتھلیٹ تھی بلقیس, وہ حجاب پہنتی تھی باسکٹ بال کھیلتے ہوئے, اور NBA نے اس کو بین کر دیا تھا. تو اراؤنڈ دا گلوب ہم کچھ ایتھلیٹس ایک ساتھ ہوئے, عورتیں, اور ہم نے ایک لیٹر پہ سائن کیا اور ہم نے اپیل کی کہ NBA ہمارے رائٹ ٹو کلوتھنگ پہ وہ نہ کرے, بین نہ کرے. آئرونک بات یہ ہے کہ ایسٹ میں ہمارے شارٹس پہ مسئلہ ہے, ویسٹ میں ہمارے حجاب پہ مسئلہ ہے. 2017-16 میں لوگ ہم پہ بہت ہنسے کہ ٹرمپ آپ کی بات نہیں مانے گا. ہم نے کہا کہ نہ مانے, خیر ہے, ہمیں کرنے دو. جب ہم نے وہ لیٹر سائن کیا, ٹرمپ کی گورنمنٹ ہماری بات مان گئی اور وہ حجاب بین ہٹ گیا, اور NBA نے وہ ساری باسکٹ بال پلیئرس کو حجاب پہننے دیا, اور بہت بڑی بڑی برانڈس نے پھر اس کو مارکیٹ کرنا شروع کیا, اور حجاب نائکی نے بنایا اور ایڈیڈاس نے بنایا اور بہت ساری چیزیں. اس کے بعد ایک اور میجر چیز ہم نے کی, جب ایران میں وومن آڈینس پہ بین لگا فٹ بال اسٹیڈیم میں, تو ہم نے ایک پٹیشن سائن کی, اور وہ پٹیشن 3 سائن سے اسٹارٹ ہوا, اور وہ پھر 2.9 بلین سائنس تک پہنچ گیا. 2.9 بلین؟ یس, کہ عورتوں کو اجازت دو کہ وہ فٹ بال اسٹیڈیم جا کے دیکھے. اس کے بعد اسی آرگنائزیشن نے مجھے بھیجا اور کہا کہ ساؤتھ ایشیا کے بارے میں تم بولو. تو جب میں نے ان سے پوچھا, جب میں گئی تو میں وہی 20 سال کی تھی, میں نے کہا واقعی میں جاؤں؟ میں نے کہا ہاں واقعی تم جاؤ. تو دیٹ واز اے ویری بگ پلیٹ فارم فار می. ادھر میں نے ہراسمنٹ کی بات کی, ادھر میں نے یہ بات کی کہ ہراسمنٹ ان اسپورٹس. یس, میں نے بات کی کہ آپ مجھے تو کہتے ہو کہ اسپورٹس کھیلو,
ویسٹ سے بات کی, مطلب فیفا سے بات کی, ان کو مخاطب ہو کے بات کی, اولمپک سے بات کی, میری اسپیچ پڑی ہوئی ہے میرے انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, کہ آپ امپاورمنٹ کی بات بہت کرتے ہیں لیکن آپ کبھی ساؤتھ ایشین وومن کی بات نہیں کرتے. آپ یہ کبھی بات نہیں کرتے کہ ہمیں جو فائنینشیل ایشوز آتے ہیں, کہ گھر سے نکلنے سے لے کر گراؤنڈ تک پہنچنے تک ہمارے دماغ کا جو حال ہوتا ہے اس کو امپاور ہی نہیں کیا جاتا. وہ سیفٹی ہمیں نہیں ملتی, وہ ریزیلینس شو کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا, وہ مطلب وہ ساری چیزوں کو امپاور نہیں کیا جاتا آپ کی کیمپینس کے تھرو. تو پھر ایسی امپاورمنٹ کا فائدہ ہی کیا؟ پہلے مجھ پہ لوگ بہت ہنسے کہ تم کر کیا رہی ہو, یہ چیزیں ہوتی ہیں, اس کی ضرورت ہے. آئی سیڈ آپ لوگ ہمیشہ ایجوکیشن کی بات کرتے ہو لیکن آپ فزیکل ایجوکیشن کو بھول جاتے ہو. انسان کو پیدا ہی چہل پہل کے لیے کیا گیا تھا, یہ تو پھر بعد میں انسان نے اپنے آپ کو ڈبوں میں بند کر دیا. ہمارے انسان کو انڈورفنس کی ضرورت ہے خوش رہنے کے لیے, ریزالو رہنے کے لیے. ہم تو لڑنے جھگڑنے اس لیے اسٹارٹ ہو گئے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ڈبوں میں بند کر دیا. ہماری باڈی اور دماغ کو جس چیز کی ضرورت ہے, جو اللہ نے ہمیں دی ہے, جو گلانڈس کی ضرورت ہے, وہ ہم نے ختم ہی کر دی. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے یہ بتا رہے ہو کہ جو نیچرل پروسیس میں چاہتی ہوں کہ جو شروع ہو, ٹھیک ہے, وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو خیر لوگ ہنسے بہت, ٹھیک ہے, کہ کیا بہت بڑا تیر مار دیا کہ یو وینٹ ٹو دا UN. میں کہا ٹھیک ہے, صحیح ہے, بٹ ان دا ورلڈ اٹ واز پریزڈ کہ میں نے اب افغانستان, بنگلہ دیش, نیپال, ان سب کے لیے بولا. پھر اس کے بعد عاطف خان, جنید خان, ان سب نے مجھے اپروچ کیا کہ آپ میرے ساتھ, ہمارے ساتھ بیٹھے کمیٹی میں, اسپورٹس جو کمیٹی ہے, ہم نے آپ کو اپنے کریئر پہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری بات ہے کہ آپ نے 17 سال کی عمر میں اسکواش کھیلنی شروع کی اور آپ کا کریئر بہت آگے جانے لگا, اور آپ نے بہت کم ٹائم میں ورلڈ رینکنگ 120 تک اچیو کی, اور آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بہت سارے بچوں کے لیے سارے کام کریں. تو جب میں ان کے ساتھ بیٹھی تو اس کمیٹی میں ایک تو سب سے چھوٹی تھی, میں واحد ایتھلیٹ تھی, اور میں ون آف دا گرلس تھی. 3 تھی ہم, لیکن میں ہی آتی تھی. جو باقی 2 تھیں وہ بھی ایتھلیٹس تھیں؟ ہاں, ثنا میر تھی ہمارے ساتھ, لیکن وہ زیادہ آتی نہیں تھی کیونکہ آف کورس شی واز بیسڈ ان کراچی, تو لاہور کراچی, تو شی وڈ. اور یہ جو کمیٹی تھی جس کا آپ حصہ بنی, یہ کیا پروونشل لیول پہ تھی؟ یہ پروویژنل لیول پہ تھی. مجھے آفر ہوئی تھی کہ میں PM کے ساتھ بھی بیٹھوں, لیکن آئی وڈ سے کہ PM یا CM؟ PM کے ساتھ بھی مجھے آفر ہوا تھا, لیکن آئی چوز ٹو سٹ ود اسپورٹس منسٹر, بٹ بیکاز آئی تھاٹ کہ چھوٹے لیول پہ میں زیادہ امپیکٹ بنا سکتی تھی, میری اپروچ زیادہ ہوتی, کیونکہ اسپورٹس منسٹر شاید میری زیادہ بات سن لیتا. پاکستان لیول پہ میں کچھ نہ کر پاتی, نہ میری اتنی کوئی بڑی اپروچ ہوتی. میں چھوٹے, وہی کہتے ہیں نا کہ ڈو اسمال تھنگ ان اے گریٹ وے, سو آئی وانٹیڈ ٹو ڈو دیٹ. تو آئی اسٹارٹیڈ ود اسٹائفنس. آئی آلویز ٹولڈ دا اسپورٹس منسٹر کہ آپ کے گھر کا کک بھی ہمارے کوچز سے زیادہ کماتا ہوگا. تو میں نے ڈیلی ویجز سے اسٹارٹ کیا, میں نے کوچز کے پیسے اسٹارٹ کرا دیے. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو عاطف خان کہ وہ سنتا گیا, اٹس ناٹ لائک کہ وہ نہیں سنا. پھر اس کے بعد میں نے انشورنس اسٹارٹ کرا دیا, کیونکہ ہمارے سارے جو ایتھلیٹ تھے وہ زخمی ہو جاتے تھے, ان کے انجریز ہو جاتے تھے, اور وہ پھر اس کے بعد کریئر ان کا ڈوب جاتا تھا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے جبلی انشورنس کرانا شروع کر دی, انہوں نے دوسری چیزیں کرانا شروع کر دی. اینڈ آئی ووڈ سے کہ آئی ایم ویری ہیپی دیٹ تھرو می ریپرزنٹیشن بہت زیادہ ہو گئی. آئی ایکچولی اسٹارٹیڈ ورکنگ مور آن ہراسمنٹ. ہم نے وکیل ہائر کرنا شروع کر دیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا کسی ایتھلیٹ کو, تو ہم صرف یہ نہیں کرتے تھے کہ ہم اس بندے کو صرف اسٹیڈیم پہ بین کر دیتے تھے. ہم نے باقاعدہ ایک نوٹس لگانا شروع کر دیا کہ اگر کوئی بھی ایتھلیٹ, کوئی بھی کوچ, کوئی بھی پیرنٹ اس پریکٹس میں نظر آیا کہ وہ کسی بھی ایتھلیٹ کے یا کسی بھی کوچ کے کسی بھی پریکٹس کو ڈسٹرب کرے, تو اس کو ہم نہ صرف بین کریں گے لیکن اس پہ باقاعدہ لیگل پروسیس ہوگا.
اور یہ جو آپ کی ایفرٹ تھی یہ بوتھ میل اینڈ فیمیل ایتھلیٹس کے لیے تھی؟ ہاں. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے کچھ بچے سلیکٹ کرنا شروع کیے. کسی کو باہر جانا تھا. ایکسیس ٹو دا ڈی جی جو پہلے نہیں ہوتا تھا وہ اسٹارٹ ہو گیا. کوئی بھی آ کے ڈی جی سے کوئی بھی بات کر سکتا تھا, کیسی بھی بات کر سکتا تھا. شاید میں بیچ میں ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی, وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, دیٹ لائک آئی مین مطلب اسٹارٹ ہو گیا, لائک ایکسیس بہت زیادہ ہو گیا, ڈفرینس ختم ہو گیا. لوگ جنید خان, اسفندیار, میں ان کے نام اس لیے لینا چاہتی ہوں کیونکہ یہ وہ دو لوگ ہیں جو پہلے حکومتوں میں تصور ہی نہیں کرتے تھے کہ اچھا ڈی جی, ڈائریکٹر جنرل, ان سے ملنا کتنا مشکل کام ہے. یہ ان کا کمرہ, ان کے ساتھ ملنا, اپوائنٹمنٹ لینا, یہ چیز جو تھی نا, یہ کانسیپٹ ہم نے ختم کر دیا. سو آئی وانٹ ٹو ٹیک دیئر نیمس بیکاز یہ ایک تو انہوں نے مجھے یہ پلیٹ فارم دیا کہ ان کے ساتھ میں لڑوں اور وہ سنیں. ٹھیک ہے, اور میں ان کو میٹنگ کے دوران بولوں کہ سر آپ غلط ہیں. ٹھیک ہے, اور منسٹر ہم تینوں کا جھگڑا سنیں. ٹھیک ہے, تو وہ شروع ہو گیا. وہ ساری وہ پلیٹ فارم ملا. مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ اس کے تھرو ایتھلیٹس کو اپنے رائٹس کا پتہ شروع ہو گیا. ان کو یہ پتہ چل گیا کہ واقعی یہ جو آفیسر ہے یہ میری وجہ سے بیٹھا ہے, میں اس کی وجہ سے نہیں ہوں. اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ فنڈ میری وجہ سے ہے, میں اس کی وجہ سے نہیں ہوں. مطلب ان کو پتہ چل گیا کہ جو ٹیکس کا پیسہ میں دیتا ہوں اس میں اگر اسپورٹس منسٹری بنتی ہے وہ میری ہے, میرا حق بنتا ہے کہ میں مانگوں اس سے. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جو شعور مجھے ملا اور جو میں نے لوگوں تک پاس آؤٹ کیا وہ ملتا گیا. اینڈ آئی تھنک کہ جو اسٹیپ میں نے اپنے لیے اٹھایا وہ دوسروں تک جیسے بھی پہنچا, جس طرح بھی اویئرنیس آئی وہ پہنچی, اور مجھے بہت خوشی ہے. جیسے آپ نے پوچھا کہ آپ کو فیم پسند ہے کہ نہیں, مجھے یہ فیم بہت پسند ہے کہ میرے تھرو لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. میرے تھرو لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پشاور جو ہے پاکستان کی اسپورٹس کا ہب ہے. میرے تھرو لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اسکواش جو ہے پشاور میں کیسے گرو کر رہے ہیں. ہاں پہلے سے تھا جیسے لیارے میں فٹ بال ہے. ٹھیک ہے, جیسے گلگت میں MMA ہے, دوسری چیزیں ہے. ٹھیک ہے, ماؤنٹینئرنگ ہے تو. اچھا, جسٹ فار دا انڈرسٹینڈنگ آف آور آڈینسز نا, کرکٹ آپ ہر وقت نیوز میں بھی سنتی ہیں اور نیوز میں ان کو بڑی پذیرائی ملتی ہے. PSL ہو, KSL ہو, پتہ نہیں کون سی لیگز ہیں جو کہ دنیا بھر میں چل رہی ہیں, پاکستان سے باہر بھی. بٹ اسکواش کا ہمیں اتنا دیکھنے کو نہیں ملتا. لیکن جب ہماری بات ہو رہی تھی, آپ بتا رہی تھی کہ پاکستان میں کرکٹ کے بعد سب سے زیادہ جو اسٹیبلش اسپورٹس ہے یا جو لوگ دیکھتے ہیں یا جس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, دیٹ از اسکواش. I would say, بٹ ہمیں مین اسٹریم میڈیا میں I would say, اچھا I'll like to correct you. Okay. Cricket is famous. ٹھیک ہے, squash is established. Why? In cricket we don't have a 7 times Asian champion. In squash we have a 7 times Asian champion. فرحان محبوب جو ریسنٹ, میں جہانگیر خان کی بات نہیں کری, میں جانشیر خان کی بات نہیں کری, نہ قمر زمان کی بات کری. فرحان محبوب, ٹھیک ہے, جو ابھی 2014 تک ورلڈ نمبر 14 رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے کرکٹ میں یہ نہیں تھے. عامر اطلس خان ایشین چیمپئن انڈیویجول, کرکٹ میں نہیں تھا کوئی. جہانشیر خان, جہانگیر خان, کارلا خان 2009, عورتوں کے کرکٹ کا نام و نشان نہیں تھا. شازیہ خان ہوتی تھی, ٹھیک ہے, لیکن کارلا خان ورلڈ نمبر 20 تھی 2009 میں, شارٹس میں کھیلتی تھی. ٹھیک ہے, انگلینڈ جاتی تھی واپس آتی تھی. اعظم خان کی پوتی, صحیح ہے, ان کے دادا پردادا, صحیح ہے, وہ برٹش چیمپئن رہ چکی ہے, رائٹ. انہوں نے اس ٹائم 2009 میں اس ٹائم کی ورلڈ چیمپئن کو ہرایا. ٹھیک ہے, I don't think so any other sport is this established. ماریا تورپکے وزیر,
वर्ल्ड नंबर 56, राइट. सादिया गुल, साउथ एशियन चैम्पियन, सिल्वर मेडलिस्ट. समर अंजुम पंजाब में, ठीक है, वर्ल्ड नंबर 100, राइट. देयर आर सो मेनी अदर नेम्स. अभी परसों मेरे ख्याल से 1-2 हफ्ते पहले हमज़ा खान, नूर जमान, ये हमारी जूनियर्स है, ठीक है, आराम से जीत कर आए गोल्ड, इंडिया में हरा के इंडिया को. और यही बच्चे सारा साल खेलते. और इंटरेस्टिंगली हमारी पेशावर की एक बच्ची है मानूर अली, अंडर 11 एशिया नंबर 1. मुझे नहीं लगता क्रिकेट इस लेवल तक पहुंच सकता है. जो क्रिकेट में जो अप्रिसिएशन ऑफ प्लेयर्स है इन टर्म्स ऑफ जो रिवॉर्ड्स है, इन टर्म्स ऑफ सैलरीज हैं, जो कि सहूलियात आसाइश हैं, क्या जो स्क्वाश में प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, जिस तरह आपने बताया कि मुख्तलिफ रैंकिंग्स हैं मुख्तलिफ प्लेयर्स की, तो आर दे अप्रिशिएटेड इनफ इन टर्म्स ऑफ द रिवॉर्ड्स और फैसिलिटीज और फाइनेंशियल सपोर्ट सैलरी वाइज? It depends on overall the world. Squash, unfortunately, is not accessible to the general public. Why? Because it's a very expensive sport. You need specific court, you need a specific floor. क्रिकेट का तो बल्ला उठा के कहीं भी खेलो, ठीक है. मेरे लिए ग्राउंड एक्सेस तंदीर में मैंने खेली है. ओवरऑल द वर्ल्ड, इवन यूएस जाए तो यूएस में जो बहुत अमीर तरीन गोरे थे उन्हीं को पता है रैकेट बॉल का. जिस तरह गोल्फ बाहर या पाकिस्तान में भी इवन गोल्फ इज लाइक एक एक्सपेंसिव शौक है. एग्जैक्टली. सो आई डोंट ब्लेम एनीवन. इट्स अ ट्रूथ. जैसे कि मंतू इज मोर फेमस देन सुशी, ठीक है. आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बोर्ड बाजार में किसी को सुशी का पता होगा. पेशावर के बोर्ड बाजार में किसी को सुशी का नहीं पता. या तिमरगरा के बाजार में जो चरगानो चौक है उसमें किसी को पता होगा कि सुशी क्या है. बेचारा बोलेगा कि कौन सा सुशी, किस चीज़ का सुशी, उसको मंतू का ज़रूर पता होगा, ठीक है. तो जितना आप आवाम को एक चीज़ दोगे, ठीक है, उतना उसको पता चलेगा. तो जिस तरह फुटबॉल है, जिस तरह क्रिकेट है, उस तरह स्क्वाश को अगर मतलब हो नहीं सकता. ये एक ट्रूथ है जिसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा. और मैंने एक्सेप्ट कर लिया है. दूसरे जो एथलीट्स हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल MMA है, ठीक है. MMA इसलिए एक्सेप्टेबल है क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट MMA ही है, क्योंकि आदम के बच्चों ने ही लड़ाई की है. But not as a sport. Still, ठीक है. Like, I mean, just saying, ठीक है. The first language that they had, the first interaction, the contact that they had was a fight, ठीक है. In any way, the energy conservation that they had or the exchange they had was a fight, ठीक है. So this is the truth that you have to accept. अब टेनिस है तो टेनिस इज़ ओपन एयर, उसके लिए आपको स्पेसिफिक कोर्ट की ज़रूरत नहीं है. तो जितना आप इस सच को एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, उतना अच्छा है. लेकिन मैं यही बोल रही हूँ कि स्क्वाश प्लेयर्स ने, शायद पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये इतना फेमस नहीं है. और आई थिंक कि जितने हमारे पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर्स हैं, जितना डिपार्टमेंट का सपोर्ट है उनके साथ या दूसरी चीज़ें हैं, वो बस जा रही है और वो अच्छा ही कमा रहे हैं. आई थिंक इट्स बेटर. लेकिन उनका अच्छा ये है कि मैंने जितने प्लेयर्स के साथ काम किया है, ओवरऑल फुटबॉलर्स के साथ, टेनिस प्लेयर्स के साथ, MMA फाइटर्स के साथ, या मैंने स्क्वाश प्लेयर्स में जज्बा ज़्यादा देखा है. क्योंकि वो तैयार है, या तो शायद उनके पास एग्जाम्पल्स मौजूद है कि उनको पता है कि हाँ मैं जांचिर खान बन सकता हूँ. उनके पास एक ख्वाब मौजूद है, उनके पास एक एग्जाम्पल मौजूद है. क्योंकि मुझे याद है कि दूसरे एथलीट्स जो है उन्होंने चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट की हुई कि मुझे इसका पैसे चाहिए, इसका पैसे चाहिए, इसका पैसे चाहिए. हमारे वालों से पूछो तो हम कहेंगे कि जहाज़ की ज़मीन पे बिठा दे भाई, लेकिन हमें लेके जा. और ये होता है. हम जब अमेरिका पहुंचते या किसी और कंट्री, हमने उधर किसी रिश्तेदार को पकड़ा होता है कि भाई जान हम तुम्हारे कमरे में रहेंगे, हम कारपेट पे सो जाएंगे, ठीक है.
صبح پھر ہم فلانا فلانا شہر نکل جائیں گے اینڈ وی آر گوئنگ ٹو پلے. سو آئی ہیو سین دس تھنگ اباؤٹ دا اسکواش پلیئرز دیٹ دے آر ریڈی ٹو ٹیک اینی تھنگ. بٹ آپ نے ایک بات کہی نا کہ جو اسکواش ہے دیٹ از این ایلیٹ اسپورٹ رائٹ, تھوڑا سا ایکسپینسو ہے. تو جو لوگ اس میں آتے ہیں ایز پلیئرس, تو آر دے کمنگ فرام این ایلیٹ بیک گراؤنڈ, یا جو اس کے کھیلنے والے ہیں وہ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہوں؟ That's a very interesting thing that in Pakistan it's very interesting that especially in Peshawar the background is very interesting. آپ کا چوکیدار کا بچہ آ رہا ہوگا, کباب بیچنے والے کا بچہ آ رہا ہوگا, کچھ ایسے بچے جن کی میں نے ہیلپ کی ہے جو سن نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, ایسے بچے آتے ہیں جو نارمل بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے. کوئی کباب خود بیچ رہا ہوگا, کوئی شورما بیچ رہا ہوگا, وہ آتے ہیں. شاید مے بی دا انوائرمنٹ اس طرح بنا ہے. But how can they afford it if the sports is expensive, like کوئی stipend ملتی ہیں, کیا ہوتا ہے؟ ایکسیسیبلٹی ادھر ہے. ایک تو ایکسیسیبلٹی کی بات ہے کہ کے پی گورنمنٹ اسپیشلی جو قیوم اسٹیڈیم میں ہے, آپ صبح 7 بجے جائیں, اسکواش کورٹ بھرا ہوگا, شام کے 7 بجے تک بچے کو نکالنا پڑتا ہے, بھائی نکلو, ٹھیک ہے. ہم ٹریننگ کر رہے ہوتے, 5 منٹ کی بریک لیتے, 2 منٹ کی بریک لیتے, چھوٹا بچہ جائے گا ٹس ٹس کر کے واپس آ جائے گا. اور کتنے آپ کے اسکواش جو کورٹس ہیں وہاں پہ ہیں کے پی, اسپیشلی جو قیوم اسٹیڈیم کی آپ بات کر رہی ہیں, ہاؤ مینی لائک کورٹس آر دیئر؟ قیوم اسٹیڈیم میں اکیلے 6-7 ہے, ٹھیک ہے. پھر پی ایف میں شاید 7-8 ہے. اوور آل پشاور میں 36 کو. اور ویل مینٹینڈ ہے؟ ویل مینٹینڈ. اصل میں ہمارے اسکواش پلیئرز جو ہے وہ خود رکھتے ہیں, ہم ان کو ایز اے مطلب گھر سمجھتے ہیں. لائک فار ایگزامپل اگر میں صبح جاؤں, ٹھیک ہے, 7 بجے, تو امان اللہ کا نام لے لیتی ہوں, اس کو خوشی ہوگی میں نے اس کا نام لیا ہے, ایک پلیئر ہے. تو اگر کوٹ گندا ہو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم سلپ ہو جائیں گے پھر, کیونکہ اس کی اسپیسیفک ووڈ ہوتی ہے, تو اکثر سلپ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم اکثر اگر صفائی والا نہیں آتا تو ہم خود برش اٹھا کے صاف کر لیتے ہیں. ہم وارم اپ بھی ہو جاتے ہیں, ہم صاف کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہمیں کھیلنا ہوتا ہے تو ہم اس کو صاف ہی رکھتے ہیں. بٹ واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا کے پی, وہاں پر کیا سین ہے جو اور شہر ہیں؟ فار ایگزامپل مردان, چارسدہ, صحیح ہے, دیر, فار ایگزامپل بہت سارے شہر ہیں جو کہ کے پی کی ڈومین میں آتے ہیں. واٹ اباؤٹ لائک دس کورٹس ان ادر سٹیز؟ وہاں پر بھی اتنے ویل اسٹیبلش ہیں جتنا کہ پشاور میں ہیں, یا زیادہ تر جو مردان اور جو سائڈ کے علاقوں ہیں وہ پشاور کا رخ کرتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بولا نا کہ آپ کو ایک تو ایکسیسیبلٹی ہونی چاہیے. جیسے میں نے جب شروع کیا تو ایکسیسیبلٹی بہت مشکل تھی, ہمیں پی ایف جانا پڑتا تھا یا ہمیں بہت ایک ایلیٹ کلب جانا پڑتا. اب اسلام آباد میں اسکواش کورٹ کا ایکسیس کرنا بہت مشکل ہے. آپ کو اسلام آباد کلب کی ایک ممبرشپ چاہیے, دیٹ از ویری ایکسپینسو, ویری ایکسپینسو. اور جو پلیئرس فیڈریشن جانا پڑتا ہے تو فیڈریشن آپ کو نہیں چھوڑتی کیونکہ وہ پلیئرس کی جگہ ہے, ٹھیک ہے. ادر دین دیٹ جو پی ایس بی والی جگہ ہے وہ بھی اتنی ویل مینٹینڈ نہیں ہے, تو آپ نہیں جا سکتے, تو عوام کے لیے جگہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایگزامپلس بھی موجود نہیں ہیں. زیادہ تر آپ کو پلیئرس جو ہے وہ لاہور میں ملیں گے, آپ کو کراچی میں ملیں گے, آپ کو پشاور میں زیادہ ملیں گے. چارسدہ میں انہوں نے کوشش کی انٹروڈیوس کرانے کی, لیکن اگین ایگزامپلس موجود نہیں ہیں. ہم نے کوشش کی, میں نے اور عاطف خان اور جنید خان نے, ہم نے لڑکیوں کے کورٹس جو ہے وہ جنا کالج میں, فرنٹیئر کالج میں بنوائے. فرنٹیئر کالج میں جو مجھے بتایا گیا ہے, ان کی ڈائریکٹر اسپورٹس کے ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے کہ 50 لڑکیوں نے رجسٹر کیا ہے. اوہ نائس. تو ان کا شوق ہے, اور جو ان کے ساتھ میں کام کرتی ہوں دوسری لڑکیوں کے لیے, تو ایک جو لڑکی ہے ہماری ریسنٹ کرکٹ اسکواڈ جو ہے ورلڈ کپ کے لیے انڈر-19, زیب النساء, بڑی مشہور ہوئی تھی اس کی وکٹ کے لیے, وہ گئی ہے. تو مطلب آپ کی ایکسیسیبلٹی ایک تو ہونی چاہیے. اگر فار ایگزامپل دیر میں بنوا دیں, میری امی کی بہت بڑی خواہش ہے کہ دیر میں بن جائے, کیونکہ وہ کہتی ہے کہ تم گھر رہو گی. میری بہن نے بہت کوشش کی, لیکن میں نے ان کو خود بولا کہ ادھر ایک تو اویئرنیس نہیں ہے اس کی, دوسری بات یہ کہ
स्क्वाश एक बहुत हाई इंटेंसिटी गेम है, तो अगर उसको मैं हाई एल्टीट्यूड पे खेलूँ तो वो फेफड़े उस इंसान के नहीं रहेंगे. अगर मैं स्क्वाश को अक्सर कहते हैं ना कि हमारा स्क्वाश बहुत इंटरेस्टिंग गेम इस तरह है ना कि जब हम हाई लेवल का खेलते हैं तो अक्सर अगर मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊं तो जैसे ये विंबलडन वगैरह होता है ना, तो उनकी स्पेसिफिक वेन्यूज़ होती है. हमारी वेन्यूज़ इतनी इंटरेस्टिंग है ना कि हम ग्लास कोट उठा के ना इजिप्ट के पिरामिड्स के सामने रख देते. पीछे पिरामिड्स होते, सामने हम खेल रहे होते, ऑडियंस बैठी होती, दोनों चीज़ देख रहे होते रात को. ठीक है. फिर उसके बाद फ्रांस में मैं आपको दिखा देती हूँ अभी, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. फ्रांस में उसको ओपरा के बीच में रख देते हैं स्टेज पे. चाइना में उसको बिल्डिंग्स के सामने रख देते. न्यूयॉर्क में उसको ग्रैंड सेंट्रल के बीच में रख देते. अब अक्सर लोग कहते हैं कि उसको अगर हम गिलगित में रखें, कि बात बहुत मज़े की है, लेकिन आप लोग जो है ना उस स्क्वाश को बहुत अंडर एस्टिमेट कर, क्योंकि उसका जो मतलब नॉर्मल हार्ट बीट जो है, ठीक है, जो स्क्वाश प्लेयर खेल रहा होता है उसको 191 पे होना पड़ता है नॉर्मल. तो उस हाई इंटेंसिटी पे अगर एक प्लेयर खेल रहा हो तो उसके तो फेफड़े आप लोगों ने फाड़ देने. ये कितने टाइम की गेम होती है? एक स्क्वाश 2 बंदे होते हैं. हाँ, सही है. एक बॉल होती है. हाँ, एक कोर्ट होता है. हाउ if you were to play together, how would I win? Like what I had to do, like जैसे क्रिकेट में होता है. Basically there are 11 points. ठीक है. Average time is 30 minutes. ठीक है. एक राउंड का, एक ही राउंड में आपने करना. There are best 5. उसमें से आपको 3 जीतने हो. 5 rounds, each round is 30 minutes. No. Okay. It's very short. It's very short. 5 games होती है, उसमें से आप 3 जीतनी होती है. डिपेंड्स आपकी फिटनेस पे, डिपेंड्स आपकी रिजिलियंस पे कि आप एक गेम कभी कभी 11 पॉइंट्स नहीं होती, कभी कभी 18 तक पहुंच जाती है. आप कभी कभी पूरी गेम 8 मिनट तक भी चली जाती है अगर दूसरा प्लेयर बड़ा बेकार हो और आप उसको 8 मिनट में ही निकाल लो. ठीक है. लेकिन एवरेज आपका लॉन्गेस्ट मैच जो रिसेंट मैंने देखा है वो 100 मिनट्स तक गया. ठीक है. जो सैल्यूट है जो मैंने देखा है अभी 2 दिन पहले हुआ था. मीगेल एक कोलंबियन स्क्वाश प्लेयर है. ही इज़ 35 years old and I think that was equal to he was playing against Victor. He's one of the Harvard graduate. एक वेरी इंटरेस्टिंग बात ये भी है स्क्वाश प्लेयर्स की कि वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं. हमारे मेजॉरिटी प्लेयर्स आईवी लीग ग्रेजुएट्स. तो उन दोनों का मैच वाज 100 minutes. दैट इज़ आई गेस इक्वल टू 5 hours ऑफ अ टेनिस मैच. तो एक 35 साल या 36 साल मर्द का उस मैच में सरवाइव करना, आई वॉज ब्लोन अवे. और मोटिवेशन के लिए वो मैच मैंने मेरे ख्याल से कोई 4 बार देखा है. हर रोज़ मैं देखती थी और मैं अपने आप को बोलती थी. बट इनिशियली यू सेड कि ये गेम 30 मिनट की होती है. 30 मिनट का एवरेज होता है. ओके. जा सकता है. 5 राउंड्स होते हैं. 5 राउंड्स होते हैं. हर राउंड में आपको कितना स्कोर करना होता है? हर राउंड में 11 होते हैं. उसमें से एटलीस्ट आपको जीतने के लिए 11 पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, दूसरे को 9 बनाने पड़ते हैं. 2 पॉइंट्स आपकी ज़्यादा होनी चाहिए. ओके. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 12 भी बना दूँ तो आपके हारने के लिए आपकी 10 पॉइंट्स होनी चाहिए. ओके. या 10 पॉइंट्स होनी चाहिए या आपके 5 पॉइंट्स होनी चाहिए. ये हर राउंड में, हर गेम में. और कोई लिमिटेशन है कि एक राउंड जो है मैक्सिमम कितने मिनट का होगा? डिपेंड्स. इट टोटली डिपेंड्स. ओके. कभी कभी दूसरा प्लेयर अगर ना भी खेल पाए 2 सेकंड में भी खत्म हो सकता है. बट ही हैड टू मेक श्योर कि उसने 11 पॉइंट्स किए, देन ही वुड कंसीडर विन. मिनिमम इज 11. ठीक है. मैक्सिमम उसको 20 तक पहुंचा दो अगर उस बंदे में रेजिलियंस है और आपके साथ 20 तक पहुंचता है. अच्छा, 11 पॉइंट्स होते हैं आपको जीतने के लिए. 11 पॉइंट्स करने मिनिमम 11 चाहिए. अपोनेंट का आपसे
पॉइंट्स में फासला 2 पॉइंट्स का होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आप हेड टू हेड चल रहे हो, मिनिमम अगर आप लोग हेड टू हेड चल रहे हो, 8 पॉइंट्स आपके भी हैं, 8 पॉइंट्स मेरे भी है, तो मुकाबला कंटिन्यू रहेगा. हाँ, कंटिन्यू रहेगा. 9 हो गए, फिर मैं 9 पे आ गया, फिर आप 10 पे चली गई, मैं 10 पे आ गया. तो हम जा रहे हैं जब तक कि हमारा एटलीस्ट जो पॉइंट्स का डिफरेंस है वो 2 नहीं हो. ख्वाह हम 50 पे भी पहुंचाएं, आप 50 पे हो, मैं 50 पे हूँ, तो वो पर्टिकुलर राउंड चलता रहेगा. That's crazy. और इसी तरह के 5 राउंड्स हमने खेलने हैं. इस तरह के 5 में से 3 मैंने जीतने. 5 में से आपने 3 जीतने हैं. 3 जीतने. कभी कभी बेस्ट मतलब हेड टू हेड कभी 2 आप जीत सकते, 2 मैं जीत सकती हूँ, 1 रह जाएगा उसमें से जो जिसने जीता. 3 आपने जीता. और एक पॉइंट कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट तरीका क्या है एक पॉइंट स्कोर करने का? सो दिस इज द वॉल सामने, ठीक है, डायगोनल आता है, सही है, और दिस इज द टी, दैट्स व्हाट वी कॉल द हार्ट, ठीक है, सही है. एंड व्हाट आई लव अबाउट स्क्वॉश इज इट्स ऑल मैथ एंड फिजिक्स, ठीक है. इसको मारते भी हो ना, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक बॉक्सिंग विद द रैकेट, दैट्स व्हाट वी से. जब आप बॉल को मारते हो, ठीक है, जैसे आपका स्विंग आता है, जस्ट लाइक टेनिस, जस्ट लाइक रैकेट, जिस तरह भी हो, ठीक है, आपको बॉल स्ट्रेट लाइन के ऊपर मारनी है, एटलीस्ट फॉर द सर्विस, ठीक है. बॉल वापस आएगी, सही है, जैसे वापस आएगी द ओपोनेंट हैज़ टू मेक श्योर दैट इट बाउंस वंस. जब वंस करेगा आपके पास आएगा, यू हैव टू हिट. इफ इट बाउंस ट्वाइस इट्स द अदर्स पॉइंट. मैंने अक्सर देखा है, जितना गेम मैंने देखा है, अक्सर आपने बॉल को दीवार पे मारा, वो दीवार से उसने वो जो पीछे वाली साइड होती है ऑपोजिट शीशा, अक्सर उससे लगकर भी आप मार सकते हो. There are different types of shots. You call it boost. Sometimes it comes, ठीक है, आपकी इस दीवार पे लगता है, आपके boost is a ball that hits this wall as well, ठीक है. आपका diagonal आता है, acute angles आते, ठीक है, आपकी 90 एंगल पे आ सकता है, ठीक है. आई रिमेंबर मेरी फिजिक्स की टीचर मुझे बहुत इंटरेस्टिंगली समझा रहे थे. ए लेवल्स में मैं थी, एंड आई लव दिस थिंग अबाउट माई टीचर्स के सारी क्लास को समझा दिया, ठीक है. एंड आई थिंक ही जस्ट टर्न टू मी, मे बी ही जस्ट लाइक्ड इट, बट इट वॉज वेरी डिफरेंट फॉर हिम दैट ही हैज़ एन एथलीट इन द क्लास. तो ही वॉज टीचिंग प्रोजेक्टाइल मोशन. तो सरवजूद उनका नाम है, मेरे सामने मेरी तरफ मुड़े, कहते रीना, यस सर, कहते स्क्वॉश बॉल, यस सर, कहते कि इट्स कमिंग, ठीक है, जब तुम उसको हिट करती हो, ठीक है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी. आई सेड यस, ठीक है. उन्होंने कहा कि वो जाता जाएगा, जब तक वो हवा में होगा ना, ठीक है, तुमने उसको मारा है, जैसे वो नीचे आएगा उसमें रेजिस्टेंस आएगा. You have to make sure you hit it there, because that's where you're going to hit it the best. When it comes down, right, this is all physics. When it comes down, right, it will have resistance. You will need more power. Believe me, I still do that. And I remember it from my physics class. And I'm not a coach. And I always tell my younger juniors that you have to do this. And when they say that, oh my God, this worked, I was like, yeah, because the ball is of rubber. It has its own resistance. So, when people, आपने मुझसे पूछा ना कि आप अपनी चीज़ में स्पेसिफिकेशन क्यों नहीं करती, ठीक है. I think my own education has helped me so much to understand the other part. If I did not know physics, if I did not know math, I would have never understood what an angle is. I would have never understood what a potential kinetic energy is. I would have never made understand other kids what it is. I would have never understood how I can use economic management in the sports sector. कि इतने पैसे में मैं कितने बच्चों को पाल सकती हूँ. But again, जो ये गेम है, आपने कहा कि इट कैन बी प्रोलॉन्ग, राइट, एंड आपका कंटिन्यूसली हार्ट बीट एक बड़े हाई रेट पे चल रहा होता है,
تو اف آئی ور ٹو آسک یو وٹ کائنڈ آف لائک پریپریشن یا ٹریننگ گوز ان ٹو اٹ. آپ کو پتہ ہے کہ مہینے کے بعد آپ کا ایک میچ ہے یا ٹورنامنٹ ہے ان وچ یو ہیو ٹو پلے پرفارم بیٹر, اور آپ کا کمپیٹیٹر فار ایگزامپل کسی سے کنٹری سے بھی ہو, رائٹ, بٹ یو نو آپ نے اس کی گیم دیکھی دیٹ ہی از ویری ویری ویل ٹرینڈ. تو ان آرڈر ٹو میک شیور کہ یو کمپیٹ ود ہیم, یو گیو ہیم ٹف ٹائم یا ہر ٹف ٹائم, تو کس طرح کی ٹریننگ آپ کی ڈے آن ڈے بیسس پر رہتی ہے؟ So you have to understand your own body. That's what I have always learned. You can never compare Shahid Afridi with Babar Azam. ٹھیک ہے, Babar Azam's body will be always different to Shahid Afridi. Babar Azam's body will always be different to Shaheen Shah Afridi. Right? Babar Azam's body will always be different to Virat Kohli's. And let's say any fighter's body is going to be different to Ulumi's. Right? My body will be different to any of the squash player. I will see that at what heart rate I'm okay in the court. For example, I'm a patient of PCOS and I'm a patient of acute anxiety and PTSD. مجھے نہیں پتا کہ کس لیول آف ہارٹ ریٹ پہ میں نارمل ہوتی ہوں, کس لیول پہ میری انزائٹی ٹھیک ہوتی ہے, کون سے پہ میری انسولین ریزسٹنس مجھے تنگ نہیں کرتی. کبھی کبھی کاربوہائیڈریٹس بیفور ٹریننگ میرے لیے اچھا ہوتا ہے, کسی کو اور کے لیے اچھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کبھی کبھی شوگر انٹیک از گڈ فار سم ون, کبھی کبھی اٹس ناٹ گڈ فار سم ون. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ یور اون باڈی. ایوری باڈی جیسے ہماری فنگر ٹپس ہے, اٹس ڈفرینٹ فار ایچ اینڈ ایوری آف اس. ٹھیک ہے, سم ٹائمز آئی وڈ سے اگر میں دن کا 1000 شاٹس ماروں ایک سائڈ پہ دوسرے سائڈ پہ, ٹھیک ہے, آئی پریکٹس بوسٹ, آئی پریکٹس سنگل والیز, آئی پریکٹس یو کین سے سیلف الاٹ, ٹھیک ہے, دین آئی پریکٹس وتھ مائی کوچ, دین آئی پریکٹس ان دا جم, دین آئی پریکٹس ایجلٹی, دین آئی پریکٹس ایوری تھنگ ڈفرنٹ اسٹف, اینڈ دین مائی باڈی گیٹ ٹائرڈ. ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ نو کہ جو میرا اوپوننٹ ہے وہ ہفتے میں کتنا کر رہے ہیں, بٹ آئی نو دیٹ اسکواش از اے ویری ڈیمانڈنگ اسپورٹ. ٹھیک ہے, اٹس ویری ایگزرشنگ والا. ٹھیک ہے, اس میں ہر اسپورٹ سما جاتا ہے ود ان دیٹ اسمال باکس. رائٹ, یو ہیو ٹو بی اے اسپرنٹر. آپ کو ہر اس میں لیول میں بھاگنا ہے. یو ہیو ٹو بی اے فٹ بالر. ٹھیک ہے, کہ آپ کی جو فٹ ورک ہے وہ بہت امیزنگ ہونی چاہیے. یو ہیو ٹو بی اے ٹینس پلیئر. ٹھیک ہے, کہ آپ کا ہینڈ اینڈ لائک جو فٹ کوآرڈینیشن ہے وہ بہت اچھا ہو. یو ہیو ٹو بی اے بیڈمنٹن پلیئر, کہ آپ کی جو ڈائیوز ہو وہ بہت کمال کی ہو. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو بی باکسر سو یو کین سلیپ دا بال سو ویل, اینڈ یو ہیو ٹو بی اے میجیشین ان دا ہیڈ سو یو کین ٹرک دا پرسن. So it depends on how you train yourself. Sometimes people are very, very easy with the pressure. جتنا آپ اس پہ پریشر ڈالو وہ اتنا ہی پریشر میں ٹریننگ کرتا ہے. Sometimes people are very happy with the easy training. جتنا آپ اس کو خوش رکھو وہ اسی میں اچھا ٹریننگ کرتا ہے. So it's all depend on how you train yourself. But as much as I have learned فرام اسکواش, کہ ہفتے میں جتنا آپ اپنی باڈی کو سکون دو گے, جتنا آپ اس کو ایزی رکھو گے, اتنا وہ آپ کا ساتھ دے گی. بیکاز دس اسپورٹ از ایکسٹریملی ایگزرٹیو. And again, special kind of diet people required ہوگی, a lot of protein maybe. A lot of protein. There's no specific diet for it. You just don't have to eat a lot of mixed stuff. That I have learned myself. جتنا ہم آرٹیفیشل کھاتے ہیں, آئی تھنک ہم اللہ کی نعمت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. The processed food you're talking about. جو اللہ کی نعمت جو ہمیں سانس دینے کی وہ میں کہتی ہوں نا کہ وہ اپرچونیٹی دیتی ہے نا, جو گھی اور جو شکر وہ ساری چیزیں ہماری باڈی کے اندر پھنس جاتی ہے, دماغ پھنس جاتا ہے نا, اس انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اصل ہوا کیا ہوتی ہے, خوشی کیا ہوتی ہے. تو the more you eat good, جتنا ساگ کھاتے ہو, جتنا وہ پشتوں میں لائک دیر کے سائڈ پہ ایک روٹی ملتی ہے سکڑک, سونا سکڑک خورے سونا ساگ خورے,
दोनों वो खुशहाल है. सुकड़क मीन सख्त रोटी क्या? ये सख्त जो छोटा, फॉर एग्जांपल हाँ मकई की रोटी. मकई की रोटी. yes. मकई की रोटी. Yeah. So the more you eat pure stuff, the more happy you will be. The more happy your body will be. I think we need to expand ourselves. Whose phone is this? I guess it's ये मेरा फोन है. Oh क्योंकि man. मुझे कोई कॉल नहीं करता. नहीं, अगर आपको कोई फ़ोन नहीं करे तो फिर 2 फ़ोन किस खुशी में रखे हुए हैं? You must be a very busy person. That is why you have 2 phones, right? This is a काम वाला जो साइलेंट है, तो मुझे पता है कि इस पे तो कॉल नहीं आने वाली. And this is the one for your personal यूज. तो इस पे तो मुझे पता है कि जिसने कॉल करनी है वो आ जाएगा. Good. Okay. So आपको लगता है कि जो पाकिस्तान में करंट इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर लो, इन्फ्लेशन की बात कर लो. I would say that we talk about how like जैसे कि अम्मी वाली बात हो, I'll keep it very precise, ठीक है? Sure. कि the thing is that कि how we have kept everything under the carpet, pushing everything under the carpet so much. Like जैसे मेरी बहन है, she was a very capable MPA, but उनको अभी तक मिनिस्ट्री नहीं मिली फॉर अ रीज़न कि वो एक औरत है. ठीक है, औरत को मिनिस्ट्री ना देना उसकी जेंडर के बेस पे कि एक MPA जो 10वीं भी पास नहीं था उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया. एक औरत जो डॉक्टर है, ठीक है, और 26 साल की उम्र में वो MPA बनती है और उसका WHO के साथ ताल्लुक है और सारा कुछ. Yes. हाँ ठीक है. नहीं, we'll talk about my sports first, कि how I had to disguise as a guy, because that covers that too, because I had to disguise as a guy for the reason कि जगह नहीं थी ना. और मेरी cousin को भी she had to go to all boys school for you know for education in Bajod, and then there was a girl मेरे ही इलाके में जिसको खुद उसकी माँ ने लड़का बनाया था ताकि वो सेफ रहे. आप भी मेरे ख्याल में जब क्रिकेट खेल रही तो थी. मैं यही बोल रही हूँ ना कि मुझे तो ये बनना था पड़ा. मुझसे पहले मेरी कज़न ने किया, फिर उससे पहले एक और बच्ची ने किया जिसकी माँ ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो डॉक्टर थी दीर में, और सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने के हो गए थे मेरा बेटा घर पे, बेटी नहीं है. ठीक है. तो दिस ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट बात है कि उसको सिक्योरिटी के लिए उस बेचारी का जेंडर चेंज करना पड़ा, मतलब बताना पड़ा. No, just for the security or just to play that sport? No. उस बेचारी को तो वो मेरी, अच्छा इंटरेस्टिंगली वो मेरी भाई की दोस्त थी. हम उसको मोइस जानते थे, मोइस के नाम से. I'll keep the identity hidden, but interestingly हम उसको जानते थे कि मोइस. और मेरी खाला सब कहते थे कि वो लड़की नज़र आती है. हमें तो नहीं पता, हम तो बच्चे थे. You see कि हमारी कंट्री अनफॉर्चुनेटली इतनी सिक्योर नहीं थी कि एक डॉक्टर वेल एस्टेब्लिश उसको ये झूठ बोलना पड़ा कि ये तो मेरा बेटा है. What is she doing now? I don't know. She must be somewhere. She married someone and then she moved out of Dir. मतलब डॉक्टर आंटी जो है उन किसी से शादी की, then she moved out of Dir. But see that's like a very मतलब. अब फिर मेरी कज़न जिसको, वो तो खैर उस बेचारी ने तो चेंज नहीं किया अपने आप को, लेकिन वो इतने सारे लड़कों के बीच में एक लड़की कोई 5-6 साल लड़कों के स्कूल में जाके बाजोड़ में पढ़ रही है. ठीक है. मैं तो चलो अपने आप को चेंज करके करी, तो आपका मतलब जेंडर स्टेरियोटाइप यही आ जाते हैं. और मेरा तो ये ज़िंदगी का अभी भी PTSD है. कभी कभी वो जेंडर उसका आ जाता है ना, सैबोटाज, कि मैं जब भी आप मतलब ये अभी भी मेंटली मेरे साथ होता है कि इफ़ आई एम नॉट ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, मुझे किसी और तरह से पोर्ट्रे करो, ओ माई गॉड, वो मेरा अंदर से जब मैं किसी चीज़ को सप्रेस करती हूँ एकदम से बाहर निकलता है कि मेरे पे मत इम्पोज करो. अगर मैं फास्ट हूँ तो मैं लड़की हूँ, उसको एक्सेप्ट करो. अगर मैं स्ट्रांग हूँ, आज भी लड़के कहते हैं क्लब में कि तुम्हारा गेम ऑफ लेवल जो है, वो लेवल ऑफ गेम जो है वो बहुत वो है, स्मार्ट है. तुम बहुत बाहर के बच्चों की तरह खेलती हो, तुम्हें पता है कि ट्रिक कैसे करना है, तुम बहुत फास्ट हो, तुम उस तरह हो, तुम इस तरह हो. तो आई रियली लाइक जो आपने कहा ना कि परसेप्शन चेंज हो गया है. तो वो फिर ये नहीं कहते कि वो लड़की इसलिए ऐसे खेलती है, वो नूरीना है इसलिए खेलती है ऐसे, या वो ये ऐसे काम करी तो नूरीना है इसलिए काम करी. अगर कोई मसले में फंस गए तो अच्छा वो नूरीना है इसलिए वो ये काम करी.
جو آپ اکانومی کی بات کر رہی تھی نا کہ بیکاز ہمارے پاکستان میں عورتیں کام نہیں کرتی ہیں, دے آر آکوپائڈ نہیں کرتی, مطلب ان کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. لائک جیسے میں نے بولا نا کہ جسٹ بیکاز ایک ایم پی لوگوں کی ووٹ کی وجہ سے نہیں آئی, ٹھیک ہے, تو کسی کو بھی مطلب ایجوکیشن منسٹر بنا دو. جسٹ بیکاز وہ لوگوں کی ووٹ کی وجہ سے آیا تو منسٹری کو تباہ کر دے. آپ کے پاس عورتیں کتنی بیٹھی ہوئی تھی, وکیل بھی تھی, ڈاکٹر بھی تھی, انجینئر بھی تھی, کسی اور ڈگری کے ساتھ بھی تھی. آپ نے ایجوکیشن منسٹر اسی کو بنانا تھا جس کی 10ویں کی بھی ڈگری نہیں تھی, بیکاز اس کی پولیٹیکل پارٹی کی میجورٹی زیادہ تھی, اس کا ووٹس پہ آیا تھا. نہیں بٹ ووٹس پہ تو آپ دیکھیں, ووٹس پہ تو آبویسلی جب آئیں گے نا تو منسٹری اس کے بعد I know but you have to think from the وہ نا, آپ کا پھر فائدہ ہی کیا ہوا کیبنٹ میں بیٹھنے کا. کوئی اور کمپیٹنٹ نہیں تھا اس پارٹی میں جو کہ منسٹری سنبھالتا, جس کی وجہ سے اچھا پھر اس کو چھوڑے کہ آپ نے جب وہ منسٹری اس کو دے بھی دی لیکن اس کے کیبنٹ میں پھر بھی عورت نہیں تھی. جب آپ کہتے ہیں کہ گھر کو چلانے والی ایک عورت ہی ہوتی ہے, بچے کو پڑھانے والی ایک عورت ہی ہوتی ہے, تو پھر کیبنٹ میں چیئر پرسن عورت ہے ہی نہیں, کتاب پڑھانے والی عورت ہے ہی نہیں. وہ جو گوسٹ اسکول بنے ہیں اسی کے ٹائم میں بنے. سو بسائڈز بینگ الیکٹیڈ, آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ, اور اوبویسلی میرے ساتھ بہت سارے لوگ ایگری کریں گے, جو کہ کمپیٹنٹ ہو, صحیح ہے, کسی پرٹیکولر منسٹریز کی کچھ پری ریکوزٹس ہوتے ہوں گے, کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہوں گی, کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہوں گے, ان کو فلفل پاکستان میں نہیں کیا جاتا. اب آپ لائک فار ایگزامپل جسٹ سنگ, اس کو کیمرے پہ نہیں بولتے, کچھ نہ کچھ آپ پہ بین لگ جائے, مجھ پہ بین لگ جائے, کچھ نہیں لگتا. اگر آپ کو لگتا ہے if you are comfortable saying that, I am completely okay with that. ٹھیک ہے, I'll say this thing کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ویسٹ میں ہم سب ایکسیپٹ کریں کہ لیٹس سے نہیں چلا گیا, اس کو ہم نیو یارک میں کہیں ایکسیپٹ کر لیں, ٹھیک ہے, ایز اے میئر, ایز اے بہت اچھی بات ہوگی کہ پاکستانی ٹرنڈ امیریکن بینگ سلیکٹڈ ایز میئر آف سم پلیس اور جو بھی ہے. لیکن ہم عاطف میاں who could have done so much for the economy just for the reason of his faith. Yes. Why the double standards? By the end of the day, a country is made out of people. And by the end of the day, we cannot just be blind over faith and think that, oh, we have to look at, like, Allah and it is going to save us. Because on the daily basis, how many times we disobey God? You lie, I lie. We don't pray. We rob each other's time. We commit something, we don't do it. Are we so true as Muslims? The economy is going down because we're depriving each other of the rights as well. Because of our amal as well. So just because someone is announcing their belief. I hear you. Yeah. I hear you. You get that? Yes. Yeah. So these are the things that if you have to be in this world, you have to at least, first save the world, man. Then you can do something about it. This same Islam is in Turkey. This same Islam is in Malaysia. This same Islam is in Indonesia. Same Islam is in the other areas. پاکستان کا اسلام ان ملکوں سے کافی ڈفرینٹ ہے. Exactly. Why are you doing this? In India, we're the first people to be angry at the fact that if any Muslim leader is bashed. پہلی دفعہ میں نے اس دن ایک نیوز دیکھی کہ ہندو CSS آفیسر, I was like, wow, ہم کتنے پیچھے. انڈیا میں کتنے زیادہ مسلمان CSS آفیسر ہوں گے. بٹ انڈیا میں جو پاپولیشن ہے نا, جو صحیح ہے, ہندوز آر میجورٹی, بٹ مسلمز آر آلسو اے بگ نمبر. پاکستان میں شاید وہ اتنے نمبرز نہیں ہیں. I understand that, but just saying, like, I mean, just saying, for me it was a big surprise. 70 سال بعد. آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح چینج کیا جا سکتا ہے اس نیریٹو کو
پاکستان میں کہ یار if you were to solve this cultural problem that we had? First, we need to accept that the boat is sinking. The boat is sinking. The boat is sinking. First, you have to accept that because میرے خیال میں everybody accepts that now. جب کہ یہ 2023 جب سے شروع ہوا نا and the kind of economic crisis اور پچھلے سال floods, میرے خیال میں majority of the لوگوں کو اب اندازہ ہو گیا. I would say جیسے athletes ہوتے ہیں نا, because I'm an athlete, so I'm going to talk about like that. Like, I mean, my lifestyle. I would say کہ مجھے پتہ ہے کہ میری پریکٹس میں کچھ کام ہے, تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں کچھ کم نہیں ہے. میں نے بیٹھ کے کوچ کے ساتھ یہ بولنا ہے کہ سر کچھ تو کم ہے, کچھ کرنا ہے اس کے ساتھ, ٹھیک ہے. پہلے جا کے سر کے ساتھ اور جو کم ہے, فار ایگزامپل اگر مجھے کچھ نہیں آتا تو اسٹرینتھ ٹریننگ کے لیے میں علومی کے پاس ہی جاؤں گی, ٹھیک ہے. میں احتشام کے پاس ہی جاؤں گی, رائٹ, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں وہ لوگ تو پشاور میں نہیں ہیں تو میں کیا کروں. یا انٹرسٹنگلی ان کا مذہب تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی. یا میں US نہیں جاؤں گی, یا میں UK نہیں جاؤں گی اپنی گیم سدھارنے کے لیے, ٹھیک ہے. یا مکی آرتھر جو ہے وہ بابر اعظم کو بیٹنگ سکھانے نہیں آئے گا, رائٹ. اگر میں نے بابر اعظم کی بیٹنگ صحیح کرنی ہے یا اس کو ورلڈ نمبر 1 بیٹر بنانا ہے, ٹھیک ہے, اس کو جتوانا ہے, تو پہلے میں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس کو کون سا کوچ صحیح کرے گا, رائٹ. سو ایگزیکٹلی دا سیم وے آئی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ میری کنٹری میں کیا غلط ہے, کیا ڈوب رہا ہے, اس کو کون بچا سکتا ہے, اور پھر بٹھا کے اس بندے کو مطلب پوری کمیٹی ریکویسٹ کرنی پڑے گی. اینڈ اے گڈ ایگزامپل آف ہاؤ آئی ووڈ سے کہ عاطف میاں, جن کو نہیں پتا, عاطف میاں از اے ویری ریناؤنڈ اکانومسٹ, صحیح ہے. میرے خیال میں US میں ہوتے ہیں. یس, پرنسٹن یونیورسٹی سے انہوں نے پڑھا ہوا ہے, اور آئی تھنک ہی ایکچولی ایون ہی ٹیچز دیر, اینڈ his work is so known around the world that he had, I guess, or he would be nominated for Nobel Prize for economics, I think. But you see, if someone has a solution, let's work on that first, because آپ کا ملک پہلے بچے گا تو. یار میرے خیال میں نا جو سلوشن ہے نا وہ بڑا آبویس ہے. میرے خیال میں اب عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا نا, جس کے پاس اکانومی کی ڈگری نہ ہونا, جو اکانومسٹ ہو بھی نہ, میرے خیال میں خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو نا, آئیڈیا سب کو ہو گیا ہے. نمبر 1 دیکھو, in order to, because we are dependent on imports, right, for most of our needs, right. جو سب سے بڑا حصہ آپ کی امپورٹس کا ہے, دیٹ آر لائک یور پیٹرولیم پروڈکٹس, رائٹ, اور اس کے لیے آپ کو ڈالرس چاہیے ہوتے ہیں. سو نمبر 1 آپ کے جو ڈالرس بنتے ہیں وہ ایکسپورٹ سے بنتے ہیں. دوسرا آپ کی ریمیٹنسز آتی ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں. میرے خیال میں اب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہوگی, جس میں آپ کی IT ایکسپورٹس ہوگی, جس میں آپ کی ایکسپورٹس آف پروڈکٹس ہوگی. انٹرسٹنگلی جو میں نے آپ کو پوڈ کاسٹ سے پہلے اسٹارٹ ہونے سے پہلے بات بولی تھی کہ ہاؤ وی ہیو آئسولیٹڈ آور سیلوز ٹو production or anything of economy to 50% of population, ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہمارا کلچر, ہم نے اپنے آپ کو اتنا آئسولیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ہر چیز مردوں پہ ڈال دی ہے, اور مردوں نے خود اپنے آپ پہ ڈال دی ہے. اگر میں ایک عورت ہوں اور مجھے کنسٹرکشن کا کام زیادہ اچھا آتا ہے, یا مجھے ڈیولپمنٹ کا کام زیادہ اچھا آتا ہے, کیونکہ میں نے اپنی امی سے سیکھا ہوا ہے کہ اسٹیل کا کام کیسے زیادہ اچھا ہوتا ہے, یا مطلب بہن سے زیادہ سیکھا ہوا ہے کہ پالیٹکس کیسے زیادہ اچھا ہوتا ہے, تو میرے لیے وہ چیز کسی نے ڈیفائن کر دی ہے کہ نہیں بھائی تم میک اپ کا زیادہ کام زیادہ اچھا کرو, تم اس انڈسٹری میں زیادہ اچھا کام کرتی ہو, یا کپڑوں کا زیادہ کام اچھا کرتی ہو, تو آپ مجھے آلریڈی اس چیز میں آئسولیٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غلط ہے, نہیں, لڑکیاں امپاور ہوتی ہے. میں نے پشاور میں دیکھا ہوا ہے, بہت اچھا لگتا ہے کہ جو بہت ساری اسٹوڈیوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جہاں پر چھوٹی چھوٹی لڑکیاں آلریڈی فائنینشلی امپاور ہوتی ہے, بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو کنفائن مت کرو, ٹھیک ہے. اگر آپ کی وہی بچیاں مسالہ بنا سکتی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی وہی بچہ کنسٹرکشن میں کام کر سکتی ہے, آپ کی وہی بچیاں IT میں کام کر سکتی ہے, ان کو کرنے دو.
یہ آپ کی کنٹری کو آگے بڑھا رہی ہے. جیسے آپ کا سب سے زیادہ جو کپڑے کا مینوفیکچرنگ ہے یا ایکسپورٹ امپورٹ کا کام آپ کا بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے وہ عورتیں کر رہی ہیں. اس کی ساری انڈسٹری جو ہے نا بنگلہ دیش نے عورتوں کو دے دی ہے. ٹھیک ہے, اس کا امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے, اس کا اکنامک سسٹم جو ہے, اس کا فائنانسز جو ہے, وہ سارا کچھ ان کو دے دیا ہے. صرف یہ نہیں کہ اس کو ڈیزائن کرو, اس کو ساری چیز کرو. پھر اس 50% میں بھی جس آئسولیشن میں ہم رہ رہے, ہم نے اپنی کنٹری کے ساتھ اور اتنا ناجائز اور ناانصافی کی ہے کہ اس میں بھی 10% ہم نے 10% 40% ہم جابس پہ ہے. ٹھیک ہے, 10% وہ جابس بنانے والے ہیں, انٹرپرینورس. ہاں, اس 10% میں بھی 5% ہوں گے جس کو ہم بہت قابل ترین سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, قابل ترین میں بھی کوئی نسٹ سے ہوگا, جیسے مفتاح صاحب نے کہا تھا. ٹھیک ہے, کہ کوئی نس سے ہوگا, کوئی لمپ سے ہوگا, کوئی یو اے ٹی سے ہوگا, کوئی ٹی ایم یو سی سے ہوگا, کوئی. آپ مجھے خود بولے, مطلب آپ مجھے خود بتائے کہ اسٹار بکس والی اگزامپل میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی, کوئی آنٹی ہو سکتی ہے جو وائٹ چاکلیٹ بہت اچھا بناتی ہو. ٹھیک ہے, گھر پہ بناتی ہو, کیا ہم اس کی پروڈکشن نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس کو باہر نہیں بھیج سکتے؟ کیا ہم اس کو ایکسپورٹ لیول تک نہیں پہنچا سکتے؟ کیا ہم اس سے نہیں کما سکتے؟ کیا اس طرح کا کوئی ایسی کوئی چیز نہ ہو جو سندھ میں بنتی ہو؟ کیا کوئی ایسا جیسے ہمارے بلے بنتے ہیں اور اس کو ہم بھیج رہے؟ ٹھیک ہے, اس طرح کی کوئی چیز تو ہوگی. لائک اتنے کروڑوں کی عوام ہے. ٹھیک ہے, مجھے لگتا ہے کہ وہ جو کریب مینٹالٹی کی ضد میں, اس کمپٹیشن کی ضد میں کہ تم مجھ سے بہتر نہ کرو, ہم نے اپنے آپ کو اتنا آئسولیٹ کر دیا ہے کہ اس اسٹار بکس کو خریدنے کے لیے ہم جہاز کا ٹکٹ خریدتے ہیں. اچھا نہیں ہے کہ وہ اسٹار بکس ہم ادھر پاکستان میں خریدیں. ہم دبئی جاتے ہیں کہ تم خرید نہ پاؤ, کہ میں نس سے پڑھوں گا, میں انٹرپرینور بنوں گا, میں دبئی جاؤں گا اور میں اسٹار بکس خریدوں گا. بھائی جان اچھا نہیں ہے ادھر کھول کے ساتھ پیے. ہم اپنے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو اپنی اکنامک سچویشن کو اس لیول تک پہنچا دیا. یہ کنٹری ہے, ادھر آ گئی. یہ میں نہیں مانتی کہ دیر کا انفراسٹرکچر مطلب جو قدرت نے دیا ہے, سوات کا انفراسٹرکچر, چترال کا انفراسٹرکچر, جو قدرتی جتنے بھی پانی ادھر بہتا ہے ادھر بجلی نہیں بن سکتی. یہ میں نہیں مانتی. یار بن سکتی ہیں بہت ساری چیزیں جو آپ نے کہی نا, کہ وہ اگر آپ دبئی میں دیکھتے ہیں یا پاری دنیا میں دیکھتے ہیں, وہ پاکستان میں نہیں بن سکتی. مجھے لگتا ہے کہ پرابلمس مس مینجمنٹ آف ریسورسز کی ہے, رائٹ, اور ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی ہے, کرپشن کی ہے, بہت ساری چیزیں. دیکھو یہ ساری چیزیں آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کے جو ہائر آفیشلز ہیں, جو بیوروکریسی ہے آپ کی, جو کہ آپ کا تھنک ٹینک ہے, ان کو نہیں پتا؟ یہی تو میں تو یہی کہتی ہوں نا, جیسے میں نے آپ کو بولا کہ بدقسمتی ہے. بدقسمتی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بولا نا کہ میں یہ بول سکتی ہوں کہ میں نے ایک چیز لکھی ہے, بچی تھی میں نے یہ لکھا کہ میں ملنگ ہوں, باغی ہوں, بادشاہ نہیں, میں کسی تخت کی محتاج نہیں. انفارچونیٹلی ہماری کنٹری میں ہم سب اپنے نام کے بہت محتاج ہیں, ہم اپنے کاسٹ کے بہت محتاج ہیں, ہم اپنے علاقے کے بہت محتاج ہیں, ہم اپنے خانی کے بہت محتاج ہیں, ہم اپنے نوابی کے بہت محتاج ہیں. ہمیں ڈر ہے کہ جس دن ایک عام آدمی آگے چلا جائے گا, مجھے کوئی خان نہیں بلائے گا. اور مجھے لگتا ہے یہی پرابلم ہے. یس, دس از دا پرابلم. آپ کے علاقے کے لیول پہ ہو, آپ کے شہر کے لیول پہ ہو, آپ کے صوبے کے لیول پہ ہو, یا آپ کے ملک کے لیول پہ ہو, آپ کو ہر لیول پہ کچھ خان نظر آتے ہیں جو کہ اپنی ساخت, اپنی پاور کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو اوپر نہیں آنے دیتے. یس شاید آج آپ پوڈ کاسٹ کر رہے, ٹھیک ہے, میں آپ سے سیکھنا چاہتی ہوں. شاید آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں آپ کی طرح پوڈ کاسٹ نہ کر پاؤں, ٹھیک ہے, تو آپ مجھے کبھی مائک نہیں دیں گے. یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ نے مائک ایجاد ہی نہیں کی, مجھے کہیں اور سے مل جائے گا.
آپ اللہ کی نعمت کو یا اللہ کی صلاحیتوں کو یا اس کی قدرت کو چیلنج کریں. یس اور یہ بڑا کامن ہے ساؤتھ ایشیا والی کلچر میں کہ اگر ایک بندہ آگے جا رہا ہوتا ہے اور اگر کوئی دوسرا اس پرٹیکولر ڈومین میں آنا چاہتا ہے نا تو ہم مشکلات کھڑی کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار تم نہیں کر سکتے, یا ہم دوسروں سے وہ پارٹیکولر چیز جو ہم کر رہے ہیں, جو اسکل جو ہمیں پتہ ہے, ہم چھپانا چاہتے ہیں, ہم سکھانا نہیں چاہتے ہیں. دیٹ از آلسو ویری کامن ان آر کلچر ایز ویل کہ جو بندہ آگے جا رہا ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن بن رہا ہے, صحیح انسپائر تو کر رہے ہیں لیکن آپ جو ہیں ان کو موقع نہیں دے رہے ہیں. ہمارا ایک کانسیپٹ بھی یہ ہے کہ ہم سوچتے کہ جو انسپائر کر رہا ہو اس کا ایک روب ہونا چاہیے, اس میں جیسے کوئی سپر مین آ رہا ہو, اس کی کوئی چمک ہو, کوئی پر ہو. ٹھیک ہے, میں آپ سے انسپائر نہیں ہو سکتی, کانسیپٹ ہی نہیں ہے. دوست سے ہم انسپائر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, یہ کوئی کانسیپٹ بن گیا ہے کہ وہ جو انسپائر ہو نا تو وہ اس پہ کوئی کتاب لکھی ہو, ہم نے کوئی بڑا کارنامہ کیا ہو. آپ مجھے انسپائر کر سکتے ہو. آج آپ نے پوڈ کاسٹ کرایا, مجھے بڑی خوشی ہوئی, مجھے انسپائر کیا کہ میں ایتھلیٹس کو ایسے بٹھاؤں, ان سے بات کروں. کیا میں ایتھلیٹس کو ایسے بٹھاؤں, میں ان سے بات کروں, ان کی اسٹوری لوگوں تک پہنچاؤں. ٹھیک ہے, میں بہت سارے لوگوں سے انسپائر ہو سکتی ہوں. ہمارا کانسیپٹ ایسے بنا ہے, ہم ایک دوسرے سے سیکھتے نہیں ہیں. ہماری سیکھ ادھر اسٹاپ ہو چکی ہے. ہمارا وہی میرا تجسس والا جو دوست ہے وہ میرے ساتھ ابھی بھی ہے. ہم نے ہماری تجسس سے دوستی نہیں کی. تو مجھے لگتا ہے کہ تجسس سے دوستی کرنی چاہیے. یس, تجسس سے دوستی بڑی ضروری ہے, لیکن شاید لوگ اپنی ریٹ ریس میں اور شاید زندگی کی مشکلات میں, زندگی کی اسٹرگل میں اتنا پنسے ہوئے ہیں نا کہ انہوں نے انفارچونیٹلی جو اپنی کیوریوسٹی والا جو سائڈ ہے نا, they have killed it. So before wrapping up, I would just say one thing کہ اگر ٹائٹینک کی مووی ہم سب کو یاد ہے کہ اگر اس لڑکی نے تھوڑی سی جگہ اس دوسرے کو دے ہوتی تو بیچارہ جو ہے خود فریز نہ ہوتا. اور جیسے جہاز میں ہم بیٹھتے ہیں نا تو پہلے ماسک لگاؤ, ٹھیک ہے, لیکن دوسرے کو ضرور ساتھ میں لگاؤ. اور وہی والی بات کہ گورڈن براؤن کی بیٹی جو ہے سارا براؤن جو کہتی ہے کہ وی مسٹ ایجوکیٹ ایوری مائنڈ. What if the cure of cancer is in the mind that is uneducated? What if our cure of the country جو ڈوب رہا ہے وہ اس میں ہو جس کو ہم ایجوکیٹ نہیں کر رہے, جس کو ہم آگے بڑھنے نہیں دے رہے. ساتھ دو ورنہ ہم سب ڈوب جائیں گے. Before we wrap this up, because ظاہری بات ہے people would like to know more what you have to say about things, یا your squash thing, یا your routine, یا شاید they want to be more in touch with you, where they can find you, where you are active socially most of the time. I'm everywhere. You are on Instagram, you are on Facebook, Twitter. I'm on Twitter. I'm on Instagram, I'm on LinkedIn, I'm on email. Do you respond to people if they send you a message? I do. وہ obvious والی بات ہے, وہ والے میسج کا رپلائی نہیں کرتی ہوں کہ آج آپ بڑی پیاری لگ رہی ہیں. No, I do. Thank you so much. Thank you so much. ہاں بہن آپ بڑی پیاری لگ رہی ہیں, یہ آپ کے بال بڑے اچھے ہیں. آپ کے DMs میں اس طرح کے بھی میسج آتے ہیں, بٹ آئی ایم شیور a lot of such messages would also come through your inbox جس میں لوگ کہیں گے یار we are inspired by your story, we are inspired by your struggles, آپ کیسے کر لیتی ہیں, and you explain to them yaar this is how it's done. A lot of appreciating messages I hope would also come. Hateful بھی آتے ہوں گے because this is the society we live in and it's very unfortunate کہ میرے خیال میں پاکستان کا نہیں ہے, گلوبلی ایک جو ہے مسئلہ ہے کہ if you are a female athlete تو آپ کو عجیب قسم کے ان باکسز بھی آتے ہوں گے. اور پہلی جب چھتری بنی تو لوگ چھتری پہ بھی ہنسے تھے کہ یہ کپڑا اسٹیل کے ساتھ لگا کے گھوم رہے بندہ. ٹھیک ہے, ہوتا ہے. خیر ہے, جب چیزیں بن رہی ہوتی ہے تو لوگ تجسس میں ہوتے ہیں, اس تجسس کو دوست بناؤ, آگے جاؤ. ٹھیک ہے. ویل تھینک یو نورینا فار یور ٹائم, اٹ واز اے بلاسٹ ٹائم. زبردست گپ شپ لگی. اگین if you want to know more about Noorina, her socials will be in the description. آپ کے کوئی سوالات ہوں, آپ ہم سے کسی چیز پہ ایگری نہ کرتے ہوں, ایگری کرتے ہوں, آپ کے کچھ اعتراضات ہو تو نیچے کامنٹ سیکشن ہے, اس میں اپنے سوالات, اپنا فیڈ بیک لازمی پوسٹ کیجیے گا, اینڈ وی ول ٹرائی ٹو
get the answers as well. And as usual, thank you for your time, and inshallah I will see you in the next one. Allah Hafiz.